جی دوبارہ السلام علیکم سب کو. جی پہلے صرف فزیکل والوں کو تھا, اب بچوں فزیکل پلس آن لائن والوں کو. جی میرے بھائی, پوسٹ بیچ کیف 1 FAR 1 لیکچر نمبر 1 آغاز کرتے ہیں بچوں. آج ہم اپنے لیکچر نمبر 1 کا. جی پوسٹ بیچ کے اندر میرے بھائی دو طرح کے اسٹوڈنٹس کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. جی کیمرے کے اس پار اور کیمرے کے اس پار بھی. میرے بھائی کچھ اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جی جو کہ انفارچونیٹلی کسی بھی ریزن, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے نا, اپنا پرچہ پاس نہیں کر پائے. پریشان نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے بچوں, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. اچھا دوسرے اسٹوڈنٹس بچوں وہ ہوتے ہیں جی جنہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی FAR 1 کا پرچہ نہیں دیا. دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی. ابھی تھوڑی سی گفتگو ان دونوں اسٹوڈنٹس پہ کر لیں گے. جی اس سے پہلے جی تعارف شارف تو نہیں ہے نا, آپ کو پتہ ہے ہمارے CA میں تعارف شارف نہیں ہوتا جی. آج جی ان کے ساری بس عمر نام ہے جی میرا, باقی انشاءاللہ آپ کا آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل ہی جائے گا بچوں کلاس میں. اچھا جی اچھا بچوں, وہ والے اسٹوڈنٹس جو کہ انفارچونیٹلی اپنا پیپر پاس نہیں کر پائے, میں پہلے ان پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں جی. اس کے بعد وہ والے اسٹوڈنٹس جنہوں نے فریش جوائن کیا اس بیچ کو یا بھی کرنا ہے, ابھی خیر زیادہ تر وہ والے اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے کلاس میں کیونکہ ان کے ابھی نا PRC کے پیپرز ہیں. اچھا جی میرے بھائی دو طرح کے طبقات ہیں جی کلاس کے اندر. جی بچوں فریش اور کیا بچوں, پریویس تو نہیں کہنا نا, نہیں اولڈ کہہ لیں ہے نا, یہ کہہ لیتے ہیں. پریویس تو نہیں, پرانا تو نہیں ہوتا کوئی بھی. اچھا بچوں دیکھو میری بات سنو, سب سے پہلے اس لفظ سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے نا اس لفظ سے, اس سے گھبرانا نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے بچوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ جس حال میں بھی رکھیں اس میں کیا کرنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. دیکھو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں نا بچوں, ادھر دیکھو. میں بڑا اچھا, جب پوسٹ بیچ کی پہلی کلاس ہوتی ہے نا تو بچوں اس طرح کی باتیں نا مجھے کچھ کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ چہرے اس طرح سامنے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے مایوس سے, پتہ نہیں کیا ہو گیا زندگی میں, کچھ بھی نہیں ہوا میرے چاند, کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں نا, یہ ہاتھ سلامت ہے نا بچوں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. آنکھیں ہیں نا بچوں, آنکھیں ہیں نا, اللہ دیکھنے کی صلاحیت مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں نا بچوں, اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا ہے کم ہے. اس کے بعد بچوں چل سکتا ہوں نا میں, آپ بھی الحمدللہ چل سکتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا ہو کم ہو. کیا میری باتیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ تو میرے چاند دیکھو, پیپر پاس نہیں ہوا کوئی بہت بڑے مسئلے والی بات نہیں ہے. ہاں لیکن اس اٹیمپٹ میں انشاءاللہ ہم نے کیا کر لینی ہے, تھوڑی سی ایفرٹس اپنی زیادہ کرنی ہے. اچھا بہت سارے بچے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پچھلے اٹیمپٹ میں بھی بڑی ایفرٹ کی ہوتی ہے, انفارچونیٹلی کسی ریزن کی وجہ سے پیپر پاس نہیں ہو پاتا. کوئی پھر بھی پریشان نہیں ہونا, ہم انشاءاللہ مل کے ایفرٹس کریں گے. کیا کریں گے بھائی, آپ بھی ایفرٹس کریں گے, میں بھی انشاءاللہ کروں گا, مل کے کریں گے. اپنا مسئلہ سب سے پہلے نا آئیڈینٹیفائی کریں گے. ہم کیا کریں گے, میں لفظ ہم کا استعمال کر رہا ہوں, مل کے ایفرٹس کریں گے انشاءاللہ. اپنا مسئلہ کیا کریں گے بچوں, آئیڈینٹیفائی کریں گے. اگر ہمیں اپنے مسئلے کا پتہ چل گیا نا کہ یہ میرا ایشو ہے, اس وجہ سے انفارچونیٹلی میں اپنا پیپر نہیں پاس کر پایا یا کر پائی, تو انشاءاللہ اس اٹیمپٹ میں پیپر پھر کیا ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا. کیا میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہم نے کہا جی آج نا ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے, لیکن ہمیں راستہ ہی نہیں پتا, تو مجھے بتائیں کیا ہم پہنچ پائیں گے؟ کسی سے پوچھا فلاں جگہ پہ جانے کے لیے کتنے گھنٹے کا سفر کرنا پڑے گا, جی کہ اگر کیا اس کا نام ہے گاڑی پہ جائیں گے 3 گھنٹے لگیں گے. کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 3 گھنٹے لگیں گے. گاڑی نکال لی, چل پڑے, 3 گھنٹے کا سفر کیا, پتہ نہیں ہے کدھر جانا, 3 گھنٹے پورے ہو گئے, لیکن چونکہ پتہ نہیں تھا رستے کا, جانا کس طرف ہے, اس وجہ سے کیا ہوا بچوں, ٹائم کیا ہو گیا, ضائع ہو گیا. کیا ہو گیا, ٹائم ضائع ہو گیا. ابھی پہلا دن ہے, اور پہلے دن ہی بچوں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بات یہ ہے, اگر اس کلاس میں ہم آئے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا نا کس وجہ سے ہمارا پیپر نہیں پاس ہو سکا, تو اس کا مطلب ہے پھر شاید ہم اپنا ٹائم کیا کر دیں, ضائع کر دیں. آج ہم نے سب سے پہلے کام کرنا ہے گھر جا کے,
سب سے پہلے کیا کرنا ہے بچوں، گھر جائیں گے نا آج انشاءاللہ، آج ہم نے نا ایک کام کرنا ہے. دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نا تھوڑے پریشان ہو کہ سر نہیں میں نے تو بڑی محنت کی تھی پھر بھی میرا پیپر نہیں پاس ہو سکا تو میں تھوڑا ڈی موٹیویٹڈ ہوں. نہیں، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ڈی موٹیویٹ ہونا ہی نہیں ہے بچوں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. گھر جانا ہے آپ نے، ایک کام کرنا ہے. یہ رجسٹر دیں چاند، ادھر جا کے نا بچوں، ادھر جا کے ذہن تھوڑا سا اپنا مائنڈ لگانا ہے. کیا کرنا ہے بچوں، تھوڑی ہمت کوشش کر کے نا ادھر نا ریزنز لکھنی ہے. کیا کرنا ہے بچوں، بولو ریزن. شاید اس وجہ سے میرا پیپر پاس نہیں ہو سکا، شاید مجھے لگ رہا ہے میرے مجھ سے نا صحیح پلان نہیں ہوا پیپر. دیر از دا پاسبلٹی کہ میں نا پینک کر گیا پیپر میں. دیر از دا پاسبلٹی کہ میں نے کچھ ٹاپکس چھوڑ دیے تھے جس وجہ سے. دیر از دا پاسبلٹی کہ اینڈ والی کلاسز میں نے چھوڑ دی تھیں. دیر از دا پاسبلٹی کہ میں نے لیکچر تو لیے لیکن میرے کانسیپٹ فلاں ٹاپک کے کیا ہیں بچوں، ویک ہیں. اگر یہ مجھے پتہ چل گیا نا، اس کا مطلب ہے جی میری ڈائریکشن کیا ہو گئی ہے، بولو شاباش، صحیح ہو گئی ہے. میری ڈائریکشن کیا ہو گئی ہے. اچھا، اور اگر یہ بڑی خطرناک سی بات ہے جو بھی کرنے لگا ہوں، اور اگر مائنڈ میں میرے چاند یہی چلتا رہا نا کہ نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں فیل ہو گیا، بچوں پھر مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو جائے گا نا، پھر اس اٹیمپٹ میں بھی نہیں پاس ہوگا. کیا میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی پھر اس اٹیمپٹ میں بھی نہیں پاس ہوگا، پھر مشکل ہو جائے گا. کیا سمجھ پا رہے ہیں بچوں؟ کیا میں سمجھا پا رہا ہوں بات اپنی؟ تو کرنا کیا ہے مجھے بتاؤ شاباش. گھر جا کے کرنا کیا ہے، بولو شاباش. کوشش کر کے نا ہمت کر کے ریزنز لکھنی ہے. ریزن لکھ لی، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے جی کہ اس مسئلے کو اب حل کیسے کرنا ہے. پھر اس کا حل بھی خود لکھنا ہے. اس اٹیمپٹ میں ایسے ایسے اگر کر لوں گا یا کر لوں گی نا تو انشاءاللہ میرا پیپر کیا ہو سکتا ہے، پاس ہو سکتا ہے. کیا میری بات آپ سمجھ پائے ہیں؟ کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہو جائے گا، بہت بڑے مسئلے والی بات نہیں ہے. اسی طرح پچھلے پوسٹ بیچ کی اگر میں بات کروں اور اس سے پچھلے پوسٹ بیچ کی بھی بات کروں، کچھ بچے اس طرح آئے اور ان کی چوتھی پانچویں چھٹی اٹیمپٹ تھی تو الحمدللہ پیپر پاس ہو گیا. میں اکثر بچوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں جن کی تو پہلی اٹیمپٹ ہے، دوسری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تھوڑی سی غلطی کوتاہی ہوگی، پیپر فیل ہوا. جن بچوں کی چوتھی پانچویں یا اس سے بھی زیادہ اٹیمپٹس ہو گئی ہیں نا، وہ کلاس کے بعد لازمی ملیں. وہ کلاس کے بعد کیا کریں، لازمی ایک دفعہ مجھے بتا دیں. انشاءاللہ وہ جتنی بھی کلاس ہوگی نا میرے مائنڈ میں ہوں گے وہ بچے سارے. وہ مجھے انشاءاللہ پتہ ہوگا کہ یار اس کا نا یہ مسئلہ ہے، اس کی اتنی بھی اٹیمپٹ ہے، اس پہ تھوڑا سا نا ذرا فوکس کرنا ہے. فوکس انشاءاللہ ساروں پہ ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیے، لیکن وہ تھوڑا سا نا مائنڈ میں ہوتا ہے بچہ. انشاءاللہ تھوڑی سی ہمت کوشش کے بعد نا، تھوڑا سا کانفیڈنس دینے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ بچہ اپنا پیپر پاس کر لیتا ہے. موقع ملا تو انشاءاللہ کبھی کبھی آپ ان بچوں سے ملوا بھی دیں گے تاکہ نا آپ کو کانفیڈنس آئے کہ کوئی مسئلہ نہیں. بچہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، بچہ کہتا ہے نہیں، ڈرنے لگ پڑتا ہے کہ نہیں میری تو چوتھی پانچویں اٹیمپٹ ہو گئی ہے، میرے سے نہیں اب یہ پاس ہوگا. ہو جائے گا. سب سے پہلے تو یہ کانفیڈنس رکھیں اپنے میں. سیلف بلیو کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں بچوں؟ سیلف بلیو کہتے ہیں. اگر باقی بچے کر لیں گے نا تو ہم بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو بتاؤ شاباش، ہم اپنا پیپر اس اٹیمپٹ میں پاس کر لیں گے انشاءاللہ. پرانی ماضی کی باتوں میں اس کو کیا کر دو بچوں، بھلا دو. کیا کر دو؟ وہ کیا کر دو ماضی کو بچوں، بتاؤ شاباش. ہاں بھلا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا. آگے انشاءاللہ ہمت کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ. اور رائٹ ڈائریکشن میں کرنی ہے. کس میں کرنی ہے؟ رائٹ ڈائریکشن میں کرنی ہے. اچھا اصل میں ہوتا ہی ہے، بچہ یہ کہتا ہے جی اس اٹیمپٹ میں نا میرے 35 مارکس آئے ہیں، اس اٹیمپٹ میں نا میرے 42 مارکس آئے ہیں. تو بچہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو اس کا مطلب ہے بس تھوڑی سی ہمت کوشش کرنی ہے، وہ 7-8 نمبر میں نے لینے ہیں تو میرا پیپر جو ہے نا پاس ہو جانا. نہیں بھائی، اس دفعہ جو پیپر آنا ہے نا بچوں، اس میں ہمیں کتنے مارکس لینے ہیں بتاؤ شاباش؟ 50 لینے ہیں. کتنے لینے ہیں بھائی؟ 50 لینے ہیں. کتنے مارکس لینے ہیں؟ 50 لینے ہیں. بچوں اس کے لیے ایفرٹس دوبارہ سے کرنی پڑیں گی. کیا میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ تو بچوں ہمت کوشش ہمیں کرنی پڑے گی اور نا ریلیکس رہنا ہے. کیا کرنا ہے بچوں؟ ریلیکس رہنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں سر توڑ محنت کرنی پڑے گی. K2 تھوڑی فتح کرنا ہے بچوں ہم نے. کیا خیال ہے؟ کوئی تو وہ تھوڑے بندے تھوڑی مارنے جس طرح حافظ صاحب نے وہ کیا کام. ہم نے تھوڑی یہ والا کام کرنا ہے بچوں. نارمل رہنا، ریلیکس رہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ انشاءاللہ روزانہ کا کام روزانہ کر لیں گے نا، روزانہ کا کام کیا ہوگا بھی میں آپ کو بتاؤں گا. روزانہ کا کتنا کام ہوگا، آپ نے پورا سیشن دیکھنا ہے. سر نے اس سے زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالا. ایسا تو نہیں ہوگا 6 گھنٹے کا کام دیے جا رہے ہیں. نہیں بھائی، اتنا کام ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ. کیا آپ میں سے جتنے بچے کلاس میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں یا انہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے، کیا FAR1 کے لیے آپ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، کبھی کبھی 1 گھنٹے سے بھی کم ہوگا،
چلو میں میکسیمم کہتا ہوں 1.5 آورس دے سکتے ہیں FAR1 کو. میں میکسیمم کہہ رہا ہوں, میکسیمم کہہ رہا ہوں, پوسٹ بیچ ہے میکسیمم کہہ رہا ہوں میں. آگے بچوں, کیا 1.5 آورس دے سکتے ہیں ہم؟ بتاؤ دے سکتے ہیں؟ کون کون دے سکتا ہے بتاؤ شاباش. کون 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 کون؟ آپ نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا بچے, ہاتھ کھڑا کرے نا. جی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا میں بھی محنت کروں گا, مجھے بھی اتنا ٹائم لگے گا, مجھے بھی لیکچر کو تیار کرنا, سیکوینس بنانا, آپ لوگوں کی نوعیت کو دیکھنا, ٹھیک ہے جی, آپ لوگ اندازہ لگانا پڑے گا نا کتنی محنت ریکوائرڈ ہے, مجھے بھی ٹائم دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا میں رات کو جاؤں سو جاؤں اگلے دن کہوں اچھا یار میرا دل کر رہا ہے میں ذرا لیکچر ساتھ دے آؤں, ایسا نہیں ہوگا. مل کے ایفرٹ کرنی پڑے گی. پوسٹ بیچ میں ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے, کریں گے انشاءاللہ, مل کے کریں گے. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا دے دو گے بچوں؟ اچھا, اور اپنی ڈائریکشن کو انشاءاللہ صحیح کر لیں گے ہم. کبھی کبھی ملتے بھی رہنا کہ سر میں پچھلی دفعہ یہ مسئلہ ہوا تھا, اس دفعہ اس طرح کر رہا ہوں, یہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. میں آپ کو نے کوشش کروں گا کچھ ٹائم بتا دوں, اس ٹائم میں انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ آ سکیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں آپ تھوڑا تھوڑا اپنا جو ہے نا وہ کیا اس کا نام ہے جی, تھوڑا سر میں پچھلی دفعہ یہ میری غلطیاں تھیں, اس دفعہ میں نے یہ سوچا ہے, اس دفعہ میں نے یہ سوچا ہے. بندہ نماز پہ جا رہا ہوتا ہے نا تو ساتھ کے اس کا نام ہے 2-4 منٹ گپ شپ بھی کر لیتا ہے, ان کی پرفارمنس بتا دیتا ہے. اس طرح بندہ ٹچ رہتا ہے. کیا رہتا ہے بچوں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں بچوں؟ آپ کو بھی انشاءاللہ کوئی ٹائم بتائیں گے, آپ بھی اپنی پرفارمنس شیئر کریں انشاءاللہ ایزی ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ایک تو میری ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے, میں نارمل باتیں نہیں اتنی کرتا ہوتا, نارمل آتے ہیں جی پڑھانا شروع کر دیا. پوسٹ بیچ میں کیا ہوتا ہے بچوں؟ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ یہ نہیں ہوتا کہ آ کے باتیں شروع کر دی, نہیں آئے پڑھایا بس یہ. لیکن پوسٹ بیچ میں تھوڑی نوعیت کیا ہوتی ہے چاند؟ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بچوں؟ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس لیے یہ باتیں سمجھانا آپ کو کیا ہے بچوں ضروری ہے. ایک تو جب کلاس آج اٹھ کے ہم اپنے گھر جائیں گے نا انشاءاللہ, ہم نے نا اپنا کانفیڈنس کیا کرنا ہے بچوں, ہمارا کانفیڈنس اوپر ہونا چاہیے. یہ دل سے خوف نکال دینا ہے. دل سے کیا کرنا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ کا مجھے میسج آیا, انہوں نے کہا سر پچھلی اٹیمپٹ میں میرا پیپر پاس نہیں ہوا, اس اٹیمپٹ میں نے 3 دیے تھے, ایک پیپر پاس ہوا, اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں تو بس نا آہو. تو میں نے کہا ملیں آ کے, آپ نا کوشش کریں کہ آئیں, فزیکل آئیں, آپ ملیں آ کے. وہ کسی اور شہر سے تھا, انہوں نے مجھے کہا میں سر کے اس کا نام ہے کسی اور سٹی سے ہوں. میں نے کہا چلو جس دن آپ کو ٹائم ملا نا تھوڑی ہمت, کوشش کرنا, 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے, آ جانا. آیا اسٹوڈنٹ, تھوڑی سی گفتگو کی, بڑا کانفیڈنس کے ساتھ واپس گیا. تو میں نے کہا یار دیکھو زندگی میں یہ میرے چاند اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں, ابھی تو آپ لوگوں کی ایج بھی کوئی نہیں ہے, 20-22 سال آپ کی ایج ہے, تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ابھی تو آپ نے بڑی بڑی چیزیں دیکھنی ہے, دنیا ظالم ہے بچوں, ان کو اس کو فیس بھی تو کرنا ہے نا. تو ابھی سے ہم نے ہمت ہار دی ہے, تو ہمت نہیں ہارنی میرا چاند, ہمت نہیں ہارنی. اللہ سے مدد طلب کرتے رہو, انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. کیا میں سمجھا پایا ہوں آپ کو باتیں یہ ساری؟ کیا سمجھا پایا ہوں بچوں؟ تو اپنا کانفیڈنس تھوڑا ہائی رکھنا. یہ نہیں کہنا کہ یار یہ ساری اس طرح کی باتیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہیں, کیا اتنا برا ہوں میں ماں؟ اس طرح نہیں کہنا چاند, اس طرح نہیں کہنا. کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو نا ایک بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں میرے چاند, یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. کیا ہے بچوں؟ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ شاید ہمیں اس طرح آزما رہے ہیں, کسی اور کو کسی اور طرح آزما رہے ہوں. یہ دنیا جو ہے نا یہ جنت نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑی سیدھی سی بات بتا دوں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار فلاں بندہ جو ہے بڑی لگژری لائف گزار رہا ہے, وہ جی کیا اس کا نام ہے جی یہ کیا اس کا نام ہے 4 گاڑیاں آگے 4 پیچھے ہیں. نہیں میرے چاند, یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. میری آزمائش کچھ اور طرح سے ہے, آپ کی آزمائش کچھ اور طرح سے ہے, ان کی آزمائش کسی اور طرح سے ہے. اور وہ جو بندہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار وہ بڑا کمفرٹیبل رہ رہا ہے, اس کی آزمائش میرے چاند کسی اور طرح سے ہے. کیا میری بات سمجھ پائیں آپ؟ تو یہ آزمائش ہے بچوں. یہ دنیا جو ہے نا از ناٹ اے بیڈ آف روزز. ہمت کوشش کرنی پڑے گی. اور یہ کیا اس کا نام ہے جس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آئیں اور اپنی مرضی, نہیں, جو چیز ہم چاہ رہے ہیں نا وہ تو ملنی نہیں ہے نا, وہ تو ویسے ہی بڑا اوکھا سا کام ہے. تو یہ امتحان ہے. کیا ہے بچوں؟ ایگزامینیشن ہال ہے. کیا چاند؟ ایگزامینیشن ہال ہے. تو بھیا یہ تو کرنا پڑے گا. جو ہم چاہتے ہیں نا وہ اوکھا ہے, وہ تھوڑا سا اوکھا ہے. اسی لیے کیا کہنا ہے, ہم نے اپنی دعاؤں, ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے, ہم نے بچوں ایک بات نا اپنی دعاؤں کا رخ ہی چینج کر لینا ہے. ہم نے کہنا ہے یا اللہ تیری جو رضا ہے نا بس مجھے اس رضا میں راضی رہنے کی توفیق دے, بس جو تو چاہتا ہے نا بس میری چاہت بھی وہ کر دے. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے نا, اللہ کی دیکھو ویسے بھی ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے, لیکن اگر اپنے دل کو ایسے سمجھائیں گے نا, آپ یقین کریں زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی نا, اتنی پرسکون ہو جائے گی. آپ کہیں گے اچھا یار ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دل کو اطمینان دے دیں گے. کیا دے دیں گے بھیا؟ اطمینان دے دیں گے. کیا میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟
चलें, अब आपने ना ये जो शक्लें बुरी-बुरी सी बनाई हैं ना, इसको सही करो शाबाश। ये बच्चे जो हैं ना, बच्चे जो हैं, इस तरह की शक्लों में अच्छे नहीं लगते, हँसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। अच्छा बच्चों, दूसरे वो वाला तबका जिन्होंने पहली दफ़ा क्या करना है बच्चों, बोलो शाबाश। पहली दफ़ा क्या करना है, जिन्होंने R1 पढ़नी है। अच्छा भई, उनके लिए ये है कि अभी तो मैंने उन बच्चों को ये मशवरा दिया, कुछ बच्चे तो वो हैं जो हमारे अपनी स्टूडेंट हैं, कुछ और भी हैं, तो मैंने उनको मेरे चाँद अभी ये देखो, मशवरा अमानत होती है। क्या होती है? अमानत होती है। अमानत समझ के देना, ज़िंदगी में याद रखना। ये नहीं कि बस क्लासेस में आओ, जल्दी आ जाओ, नहीं, नहीं, नहीं भाई, अभी आप अपने मेरे चाँद पीआरसी की अटेम्प्ट पे फ़ोकस करो। किधर फ़ोकस करो बच्चों? बच्चों को बड़ी जल्दी होती है ना कि मैं ना बस अब ये ओ भाई, पहले पीआरसी तो पास करो ना, पहले उस पे हिम्मत कोशिश करो, अभी आपके पेपर्स आने वाले हैं। इस पे मेहनत करो, इस पे मेहनत करो, इस पे मेहनत करो। देखो हमारे वैसे ही चाँद, क्या उसका नाम है, 5-6 लेक्चर तो हमारे बेसिक्स को बनाने में लग जाने हैं। आप अपने पेपर दें, तकरीबन 8-10 लेक्चर्स हो जाएँगे जब तक आपके पेपर खत्म होंगे। तब आप तशरीफ ले आएँ, ये मेरा मशवरा है। बाकी क्या उसका नाम है जी, जिसका एक आधा पेपर है, हाँ, वो साथ-साथ चल सकता है। जिसके 2-3 पेपर्स हैं पीआरसी के, अभी पेपर रहते हैं, पेपर देने वाले हैं, भई मेरा मशवरा बिल्कुल ये नहीं है, बिल्कुल ये मशवरा नहीं है कि आप फौरन क्लास जॉइन करो। नहीं यार, ये सही नहीं है, ये सही बात नहीं है। मैंने अपनी प्री बैच से बच्चों को कहा था, नहीं यार चाँद, आप पहले ये काम करो। देखो ना, क्लास में बच्चे आए हुए हैं, भई पहले आप अपना पीआरसी वाली चीज़ों पे फ़ोकस करो, उसके बाद क्लास में आना। ठीक है भैया, मशवरा अमानत समझ के देनी है, ज़िंदगी का उसूल बना लो। तो मेरे चाँद, मेरा मशवरा ये है, हाँ, जिसका एक आधा पेपर है पीआरसी का, वो क्लास में आ सकता है। अच्छा, आ सकता का ये मतलब नहीं कि मैं उठा के बाहर भेज दूँगा, मशवरा दे रहा हूँ, मतलब मुनासिब है। और जिसके ज़्यादा पेपर हैं, बच्चों आप अपनी पीआरसी के अटेम्प्ट के ऊपर फ़ोकस करें मेरा चाँद। उसके बाद जब आप जैसे ही आपके पेपर खत्म हो जाएँ, फ़ौरन अगले दिन क्लास में आ जाएँ। ये मेरा मशवरा है। बाकी जैसे आपको मुनासिब लगता है जी, आप वैसे इंशाल्लाह कर लें। लेकिन ये मशवरा है जी, ऑनलाइन वालों को भी और फिज़िकल वालों को भी। अच्छा जी, लेकिन एक एक काम ना कीजिएगा, एक हरकत नहीं करनी। वो हरकत ये है, अब आपको पता है जी कि हमारे पेपर खत्म हो गए हैं आज। अब पेपर्स के आगे आपने कहा नहीं यार, अब रिज़ल्ट आ जाए, रिज़ल्ट के बाद फिर अगर पेपर पास हो जाए, वैसे बंदे को खुशी होती है। 5 दिन फिर आप लोगों ने आगे ज़ाया कर देने हैं। तो वो करते-करते 25 लेक्चर्स, 20-25 लेक्चर्स हो जाने हैं, ये फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कवर करना। ठीक है जी? उम्मीद है मैं सारी बातें आपको समझा पाया हूँ, दोनों दोनों तबकात को समझा पाया हूँ। अच्छा बच्चों, कुछ बातें और आपसे कर लें। अगर हमें ये पता चल जाए कि भैया इस रास्ते पे हमने जाना है और इस रास्ते पे जाते-जाते इन एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखना है, तो मुझे बताएं, अगर हमें पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स कहते हैं ना भैया, अगर हमें पहले ही पता हो तो क्या ख्याल है, जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी थोड़ी? इस अटेम्प्ट में या पिछले अटेम्प्ट में जब भी बच्चे मिलते हैं तो मोटी-मोटी बातें जो सामने आती हैं ना, अच्छा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो हैं अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन जो मोटी-मोटी बातें हैं ना, वो ज़रा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। भाई पेपर क्यों नहीं पास हुआ? मोटी-मोटी बातें सुन लें। बच्चों, बच्चे टेस्ट नहीं देते। बच्चे टेस्ट नहीं देते। ये मुनासिब बात नहीं है, टेस्ट नहीं देते। बच्चों देखो, टेस्ट जो होते हैं ना, टेस्ट जो होते हैं ख़ास तौर पे हम खुद रिव्यू भी कर रहे होते हैं। अच्छा यार, ये गलती, ये जो मेजर गलती नज़र आती है ना, उसको अपने इन लेक्चर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। यार मज़ीद कॉन्सेप्ट बेहतर हो बच्चों का, मज़ीद कॉन्सेप्ट बेहतर हो। तो बच्चों टेस्ट तो दो ना, टेस्टों से ही पता चलेगा ना परफॉर्मेंस हमारी सही है या नहीं। आप क्या मेरी बात समझ पाए हैं? तो बच्चों टेस्ट नहीं छोड़ने। बच्चे कहते हैं नहीं सर, देखिए ना क्लास में क्वेश्चन कर तो लिए, चाँद क्लास में क्वेश्चन किया, लेकिन प्रेशर नहीं है ना, प्रेशर नहीं है। जब तक प्रेशर को हैंडल करना नहीं सीखेंगे, एग्जाम में जाके क्या मुझे बताएं, टांग पे टांग रख के पेपर देना है हमने? बताओ शाबाश। नहीं, ऐसा ना, ऐसे तो नहीं होगा। क्लास के अंदर तो आप रिलैक्स बैठे हैं, साथ वाले को नहीं मारी, वो बताओ ये कितना हुआ, ये कितना हुआ। कैलकुलेटर उसका है, हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो उसके कैलकुलेटर से देख दे के हम अमाउंट्स लिख रहे हैं। पेपर में तो ऐसा नहीं होगा। या आप इस तरह तो नहीं एग्जामिनर को कहेंगे यार थोड़ी देर आना, जरा तुम कैलकुलेट करो, मैं फिगर अमाउंट्स लिखता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना। इधर तो क्वेश्चन कुछ बच्चे बता रहे होंगे, हम इधर साथ साथ कर रहे होंगे। उधर अकेले एफर्ट करना है, अलोन। फीलिंग अलोन नहीं होता बच्चों, आप वो अपनी बायो में लिखते हैं, फीलिंग अलोन, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है जी, अलोन, जी दिल भर गया मेरा, इस तरह के आप लोगों ने वो लगाए होते हैं अजीब अजीब सी बायो में। तो ये इस तरह नहीं, थोड़ा सा ना, क्या उसका नाम है, जिंदगी इतनी भी मायूस नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। अच्छा मेरे भाई, टेस्ट देने हैं, क्या समझे भैया? टेस्ट देने हैं। देखें, ये पहला दिन है, इसमें तो बच्चे कह लेते हैं सर ओके 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 सीन है, नहीं, लेकिन फिर टेस्ट नहीं देते, जितना भी समझा लो टेस्ट नहीं देते। बच्चों मेरी बात सुनो, अगर हम प्रेशर को फेस करना नहीं सीखेंगे, मुझे बताएं आई कैप के एग्जाम में क्या होगा? हर आधे घंटे के बाद आपके लिए जूस लेके आएंगे, यार ये पी ना, तुम थोड़ा सा प्रेशर आइज फील कर रहे हो, पी लो यार, पी लो, कुछ खाना तो नहीं है, बाबू ने, इस तरह नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा।
تو वो प्रेशर सिचुएशन होगी, क्या होगी बच्चों, तो उसको हैंडल करना है। अगर उसको इधर हैंडल नहीं किया होगा तो मेरा चांद मुझे बताओ जरा, उधर जाके हैंडल करना आसान होगा? नहीं बच्चों, मुश्किल होगा। क्या होगा? मुश्किल होगा। आई के ऐप है ना, जो आई के ऐप है बच्चों, वो जो आई के ऐप है ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसा है, जब दिल करता है उठा के रख देता है, ऐसे ही है भैया। अब तो खैर ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसे नहीं है, पहले आप अगर आपने देखा होगा वो किसी को हिलने नहीं थे देते। तो आई के ऐप का एग्जाम जो है ना, अच्छा आई के ऐप अगर आसान पर्चे भी बना देना फिर भी प्रेशर होता है, फिर भी आई के ऐप का एक अजीब सा प्रेशर है, ऐसा होता है, एग्जाम प्रेशर होता है बच्चों। उस प्रेशर को ना बच्चों हैंडल करो। किधर हैंडल कैसे करना है बच्चों? टेस्ट देने हैं। टेस्ट में जितने मिनट्स लिख दिए हैं ना, अच्छा अब टेस्टों का एक और मसला है। टेस्ट जो है ना, टेस्ट आपको दिन बताया होता है भाई, हमारा जो टेस्ट होगा ना चांद R1 का, वो किस दिन होगा बताओ शाबाश? ट्यूसडे वाले दिन होगा। किस दिन होगा? आपने सबसे अव्वल दर्जा तो ये है, बेहतरीन बात तो ये है भाई, आप अपना स्केड्यूल देखें, आप उसमें देखें क्या आप कॉलेज की टाइमिंग जो है, मेरा ख्याल कितने बजे, 8 बजे ओपन होता है भाई रूम, ये 8 बजे से लेके 5 बजे तक, 8 से 5 बजे तक ना आप इस रूम में बैठ के ना टेस्ट दे सकते हैं। इसमें इस रूम में कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, कोई हवाई चीजें नहीं आती इधर, यहाँ कोई वो जिन्नात नहीं है, साया भी नहीं है बच्चों जिससे आपने डरना है। आप रूम में जाएंगे इंशाल्लाह, आज जाते जाते देख जाइएगा रूम सही अच्छा बना हुआ है। अच्छा जी, आपने जाना है, आप ही की तरह के क्या उसका नाम है लोग उधर बैठ के ना टेस्ट दे रहे होंगे। जब एग्जाम में भी यही होगा बच्चों, ज्यादा लोग देख के बंदा घबरा जाता है, यार पता नहीं क्यों आने लगा, वो भी सारे इस तरह लिख रहे होंगे, आपने भी जाके यही प्रेशर को फील करना है। अगर आप बार बार ये रूटीन अपनी सेट कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह 8 10 12 दफा ये प्रैक्टिस करने के बाद 2-4 दफा करेंगे ना, प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर कम, प्रेशर कम, प्रेशर कम, प्रेशर कम, इंशाल्लाह आप यूज्ड टू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? यूज्ड टू हो जाएंगे। मेरी बात समझे हैं? अच्छा ऐसा नहीं करना कि इस रूम में जाएंगे तो आप यूज्ड टू होंगे, कि इस रूम में जाएं 10-15 मिनट बैठ लिए, यार इस रूम में बैठूंगा ना तो मैं यूज्ड टू हो जाऊंगा। नहीं, इधर बैठ के टेस्ट देना है। क्या करना है बच्चों? अच्छा टेस्ट में मसला क्या आता है, सुन लो बच्चों, ऐसे टेस्ट देने का फायदा नहीं होगा। लिखा जी टेस्ट का टाइम है जी 30 मिनट्स। कितने मिनट्स मेरे भाई? 30 मिनट्स। 30 मिनट कितने मिनट बच्चों? 30 मिनट्स। कितने मेरे भाई? 30 मिनट्स। अब बच्चों देखो, हम उस टेस्ट को ले गए 50 मिनट्स पर, कितने पे? नहीं मेरे भाई, टेस्ट को टेस्ट टाइम में खत्म करना है, फिर प्रेशर का मुकाबला करना आएगा। हाँ, अगर पूरा क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ दो, बस 30 मिनट में छोड़ दो, ताकि हमें आपकी परफॉर्मेंस का पता हो, हम फिर उस हिसाब से मेहनत करें। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, नहीं पूरा हुआ आप घर जाएं, दोबारा उस क्वेश्चन को बेशक 2 घंटे लगा के सॉल्व करें, इची बिची निकाल दें, लेकिन टेस्ट को टेस्ट टाइम में ही देना है। क्या मेरी बात समझ आई? सबसे बेहतरीन तरीका बच्चों ये है टेस्ट रूम में बैठ के टेस्ट देना। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? अच्छा चलें, आप कहते हैं नहीं जी मेरी तो क्लासेज हैं, ये वो फलां, मैं नहीं, मैं थक जाता हूँ। थकना जवानी की एज में, क्या थकना बच्चों, आपने जवान है माशाल्लाह, क्या थकना यार, बूढ़े थोड़ी हैं जी, जवान बंदा क्या थकता है। अच्छा जी, दूसरी बात ये, चलो थक गए हैं जी, आप थक गए हैं जी, अब आपके सर में दर्द सा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप थक, अच्छा थके नहीं है, आपको लग रहा है कि आप थक गए हैं, चले नहीं मान लिया, अब आप घर चलेंगे। चलो यार टेस्ट ना देने से बेहतर है, चलो दे दो यार टेस्ट दे दो, घर जाके दे दो। क्या मेरी बात समझे हैं? फिर अपलोड कर देना, कर लोगे बच्चों, लेकिन ये ज्यादा बेहतर नहीं है। ज्यादा बेहतर क्या है? बोलो शाबाश, बोलो शाबाश सब बच्चे, टेस्ट रूम में जाके टेस्ट देना। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं भाई आपको? अच्छा सर अगली बात सुनिएगा, टेस्ट दे दिया, फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, उसको मैच करना है आपने, जो सोल्यूशन होगा मार्किंग स्कीम के साथ। किसके साथ? मार्किंग स्कीम इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा मैंने ये किया, होना असल में ये चाहिए था। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं सर आपको? मार्किंग स्कीम के साथ आपने क्या कर लेना बच्चों? अच्छा फिर टेस्ट चेकिंग का जो टाइम है ना, वो 8-10 दिन के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह चेक करके दे देंगे। हम क्या करेंगे बच्चों? टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? सुन ले बच्चों, टेस्ट की डिस्कशन का फायदा उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को होगा जिसने टेस्ट दिया होगा। जिसने टेस्ट ही नहीं दिया उसकी बला जाने टेस्ट में क्या डिस्क। मैं कहूंगा भाई देखो ना, वो लाइफ 10 साल थी, वो मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, लाइफ किस चीज की छोड़ें, अभी 10 साल थी, आप कहेंगे हैं ये 10 कहां से आया? भाई वो सवाल पढ़ा होता तो फिर ही हमें याद होता ना। ये बेनिफिट किसको होगा? जिसने टेस्ट किया होगा, दिया होगा। हाँ, जो कम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन होंगे वो मैं सारे इंशाल्लाह खुद सॉल्व करवाऊंगा, और जो ज्यादा टिपिकल नहीं है उसी तरह की चीजें आई जिस तरह क्लास में पढ़ाई, उसको हम क्या कर लिया करेंगे? डिस्कस कर लिया करेंगे। और जो जो ज्यादा क्या उसका नाम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे, चाहे हमें 1.5 घंटा लग जाए। क्या मेरी बात समझे आप लोग? लें सर, ये तो हमने आज एग्री कर लिया कि मैं टेस्ट लाजमी, बोलो शाबाश,
ہاتھ کھڑے کرو نا, ایسے 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 ایسے, پھر ہاتھ نیچے کر لینا, تھک جاتے ہو نا آپ لوگ ایسے. جی کیا میری بات سمجھ آ رہی سر؟ اور ریزن کون سی ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیں, آپ کو بھی تو پتا ہے نا یہی مین ریزن ہے بھائی. اور کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ٹائم مینجمنٹ بھائی نے کہا جی, ہاں ٹائم مینجمنٹ بھائی نے کہا جی بالکل, ٹائم مینجمنٹ کا ایشو. ٹائم مینجمنٹ کا بچوں آپ کے پاس خود حل ہے, سولوشن اگر آپ سوچیں آپ کے پاس خود سولوشن ہے. بتاؤ ٹائم مینجمنٹ, ٹائم مینج نہیں ہوتا آپ سے, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے بتاؤ؟ میں حل بتاتا ہوں انشاءاللہ. پھر ٹائم مینج نہیں ہوتا جی, پریکٹس کرنی پڑے گی رائٹ ڈائریکشن میں. کس میں میرے بھائی؟ رائٹ ڈائریکشن کیا ہے؟ توجہ سے بات سننا. یہ باتیں بچوں جنہوں نے پہلی دفعہ R1 پڑھنی ہے آپ کے لیے بھی بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے, دھیان سے سننی ہے باتیں. رائٹ ڈائریکشن میں پریکٹس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ ہم نے, میں مثال دے رہا ہوں, کوسچن نمبر 1 کلاس میں کیا. کیا کیا بچوں؟ کوسچن نمبر 1 کلاس میں کیا. سر یہ ہم نے سالو کر لیا. اور یہ تو بچوں ہم نے مل کے کیا کوسچن, یہ تو آپ نے اکیلے تھوڑی کیے, یہ تو ہم نے ایک دوسرے کی مدد سے کیا نا. یہ تو ہم نے کانسیپٹ سیکھے, کوسچن کو سالو کر لیا. اب آپ نے جانا ہے گھر. کیا کرنا ہے بچوں؟ گھر جانا ہے. جو بچے ہیں جی, بچے کہتے ہیں سر میرا گھر تو ادھر ہے ہی نہیں. بچوں ہاسٹل چلے جانا. آپ چلے گئے میرے بھائی, اسی کوسچن کو جو کلاس کے کوسچنز ہیں انہی کو آپ نے گھر جا کے دوبارہ کرنا ہے. کیا بڑی عجیب سی بات نہیں کر دی سر؟ نئے سوال نہیں بھائی, یہ کرو نا, یہ کرو, بات مان کے چلو انشاءاللہ. آپ بات مان کے چلے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو پیپر پاس ہو جائے گا. انہی کوسچنز کو کیا کرنا ہے؟ جو کلاس کوسچنز ہیں بچوں انہی کو کیا کرنا ہے؟ گھر جا کے دوبارہ کرنا ہے. یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہوگی. کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ کچھ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گا. بچوں الحمدللہ اسی اپروچ سے بچے ایزیلی کیا ہو جاتے ہیں؟ پاس ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. ہم بھی ہو جائیں گے. یہی سوال ہم نے کیا کرنے ہیں؟ بولو شاباش. گھر جا کے دوبارہ کرنے ہیں. نہیں سر میں تو بور ہو چکا ہوں, میں نے تو یہی کلاس میں کیا ہے, پہلے پچھلی ٹرم میں بھی میں نے یہی سوال کیا تھا. تو سر کیا اس کا نام ہے, اب بھی میں نے یہ, بھائی بات کو مان کے چلنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ایک نے کلاس میں کر لیا, دوسری دفعہ ہم نے خود کیا. کیا کیا بچوں؟ اب آئے گا کانفیڈنس. بے شک آپ کو نہیں کانفیڈنس آیا, لیکن کہو مجھے آ گیا ہے. اچھا جی آ گیا کانفیڈنس آ گیا. یہ کریں گے انشاءاللہ, یہ کام کریں گے. لیکن کیسے کرنا ہے گھر جا کے کوسچن سالو؟ ڈائریکٹ کوسچنز پہ جمپ نہیں کرنا. اس کوسچن میں جو کانسیپٹس آپ کو سکھائے گئے ہیں ان کانسیپٹس کو پہلے گھر جا کے کیا کرنا ہے. یہ جو باتیں پہلے دن میں بتا رہا ہوں بچوں, اس کو پورا سیشن آپ نے سال لے کے چلنا ہے. شاید یہ باتیں بار بار نہ ہو پائیں. ہم میری اور آپ کی فریکوینسی اگر سیم ہو گئی تو انشاءاللہ باتیں سمجھنا کیا ہو جائیں گی بچوں؟ آسان ہو جائیں گی. آپ نے کبھی وہ ریڈیو لگایا, ایف ایم جسے کہتے ہیں؟ اچھا جی آپ دیکھیں, وہ مثال دے رہا ہوں 96 چینل, 96 میں مثال دے رہا ہوں بھائی, میں تو نہیں سنتا. 96 میں چلے گا, چھوٹے ہوتے کی باتیں ہیں بچوں. اگر آپ 95.6 میں ہیں تو مجھے بتائیں وہ شاں کی آوازیں آتی ہیں نا بچوں, وہ کیا ہے؟ فریکوینسی میچ نہیں ہے. کیا نہیں ہے بچوں؟ فریکوینسی. آپ نے فزکس میں پڑھا ہوگا نا, فریکوینسی میچ نہیں ہے بچوں. 96 پہ کریں گے, فریکوینسی میچ ہوگی تب بھی کیا اس کا نام ہے جی, آپ نے کلیئرلی سن سکیں گے. کیا میری بات سمجھ پائے ہیں؟ اسی طرح استاد کی اور بچوں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فریکوینسی میچ ہونا چاند بہت کیا ہے؟ ضروری ہے. وہ فریکوینسی کیسے میچ ہوگی بھائی؟ یہ مائنڈ گیم ہے. کیا ہے بچوں؟ بولو شاباش. مائنڈ گیم. مائنڈ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنے, نہیں بھی میچ ہو رہے ہیں نا, وہ ہم نے کون سا ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے کہ میرا مائنڈ تمہارے سے میچ نہیں ہو رہا. بھائی ہم نے تو پڑھائی کی باتیں کرنی ہے نا چاند. جب پڑھا رہی ہوں تب فوکس کہاں ہو. میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں کہ مائنڈ کیسے میچ ہوتے ہیں, فریکوینسی کیسے میچ ہوتی ہے استاد کی اور اسٹوڈنٹ کی, اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں انشاءاللہ. مجھے یاد کروا دینا بھائی. اب سن لو میری بات, اسی سوال کو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں؟ گھر جا کے دوبارہ آپ نے سوچنا تھا یار یہ کانسیپٹ تھے, ان کانسیپٹ کو ریوائز کرنا ہے. جب آپ نے وہ چیزیں ریوائز کر لی, ریویژن کے بعد مشکل سوال بھی انشاءاللہ آپ 70-80% خود صحیح کر لیں گے. اب آئے گا کانفیڈنس. کیا آئے گا بچوں؟ اب تیسری بات, یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بچے نہیں کرتے. یہ پہلی بات ہے جی, بچے تو پہلا کام بھی نہیں کرتے, لیکچر ہی نہیں لیا تو دوسرے پہ خاک جانا ہے جب پہلا کام ہی نہیں کیا. اچھا دوسرے نمبر پہ آنا ہے جی, آپ نے گھر جا کے پریکٹس کرنی ہے. بچے لیکچر لے لیتے ہیں, یہ والا کام نہیں کرتے. کہتے لے آسان ہی ہے نا, لے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, تو میرے 5 منٹ میں بھائی نے ایسے کیا. تو یار نیوٹن کے بعد پھر میرا خیال ہے ہمارا ہی نمبر بنتا ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی چیز ہی نہ ایجاد کر دیں ہم. نہیں تو میرے بھائی دیکھو, ہم کوئی سائنسدان نہیں ہے, کوئی آئنسٹائن نہیں ہے, نیوٹن نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے بچوں, یہ گھر جا کے, بچے کہتے ہیں نہیں لے یہ تو میں نے ایک دفعہ دیکھا نا. وہ دوست, میں اکثر بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, انہیں کہتا ہے سر بھائی یار وہ کل والا سوال کی وہ پک,
نہیں وہ تیرے بھائی نے ادھر سیکھ لیا تھا نا, اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی. یار دیکھو اینڈ پہ جاتے جاتے نا ہمارے 80 82 78 82 لیکچرز ہو جانے ہیں. اگر آپ روزانہ مائنڈ میں سوچو گے تو اینڈ پہ جا کے یہ مائنڈ خود کدھر جائے گا بیچارہ, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو بھائی چیزوں کو نوٹ کیا ہوگا, سمجھا ہوگا, تو پھر انشاءاللہ جا کے سمجھ آنی ہے. تو یہ دوسرا سٹیپ کریں گے آپ جا کے. اچھا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, ابھی میں پہلے دن ہی آپ کو بتا دیتا ہوں, ابھی آپ دیکھ لینا. ابھی تو بچے آتے رہیں گے نا کلاس میں, بھی تو میں نہیں بتا سکتا کتنے بچے ہیں, لیکن میں ویسے ہی بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں 100% بچے بیٹھے ہیں اس ٹائم کلاس میں ایزیوم کر رہا ہوں. ابھی آپ دیکھ لینا, یہ 3-4 دن کے بعد جذبہ دیکھ لینا کہاں جاتا. یہی بچے کتنے ہو جانے ہیں, 80% 75% ہو جانے ہیں. پھر اس کے بعد یعنی پہلا سٹیپ گیا, وہ 25% بچوں نے پہلا سٹیپ کیا کر دیا, ایسے ایسے کھو کھاتے گیا سارا, یہ کراس ہو گیا. دوسرا سٹیپ کیا تھا جی, گھر جا کے خود محنت کرنا. یہ آپ دیکھ لینا بچوں, ابھی میں پوچھا کروں گا روزانہ, بھائی آپ نے کام کیا, جو کل کوسچنز کروائے تھے گھر جا کے, آپ کے سامنے ہوگا 50% بچوں نے بھی نہیں کرنا. آپ دیکھ لینا بچوں, 50% بچوں نے بھی وہ کام نہیں کرنا. تو میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں. پھر تیسرا سٹیپ بھی ہے, یہ ہیں وہ بچے جو تینوں سٹیپس کریں گے انشاءاللہ پیپر پاس ہو جائے گا. تیسرا سٹیپ کیا ہے بچوں, تیسرا سٹیپ کیا ہے ان بچوں کے لیے جنہوں نے اس اٹیمپٹ میں پیپر پاس کرنا ہے. سر جب آئے گا, اچھا سی اے کے بچوں آپ کے لیے ہم نے نا چیلنج ہے ہمارے لیے. کیا بچوں چیلنج ہے ہمارے لیے؟ ویکینڈ شیکینڈ کچھ نہیں ہے. یہ نہیں ہے نا کہ آج ویکینڈ آ گیا, آج ذرا آپ سکون سے ذرا 15-16 گھنٹے سوتے ہیں. نہیں بچوں ایسا نہیں ہوگا. آج ذرا دوست کو میسج کیا, یار سنا بھائی تیرا کیا پلان ہے؟ بھائی کوئی پلان نہیں ہے, کو بھائی پڑھنے کا پلان ہے اور کوئی پلان نہیں ہے. اگر کوئی دوست ایسا ہے اسے زندگی سے نکال دو. وہ بھائی جو آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, آج سنسیئر نہیں, اس نے کل کو کیا سنسیئر ہونا ہے؟ کیا میری بات سمجھے ہیں؟ وہ دوست ہی نہیں ہے, وہ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. بھائی کیا پلان ہے؟ کوئی بھائی پڑھنے کا پلان ہے یار, تو نے بھی آنا ہے تو آ جا, پڑھنے کا پلان ہے, اس کے علاوہ کوئی اور پلان نہیں ہے. کوئی سیریس ہو, کوئی یار میں بہت زیادہ سیریس ہوں, میں پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہو گیا ہوں, بس میرا یہی پلان ہے. اٹیمپٹ کب ہے بچوں بتاؤ شاباش, اٹیمپٹ کب ہے بچوں؟ سپٹمبر اٹیمپٹ ہے. کیا ہے بچوں؟ سپٹمبر کی کس تاریخ کو پیپر ہے؟ میرے خیال 10 11 12 10 کو ہوگا شاید, R1 کا پرچہ. آپ نے کہا نا 10 تک مجھے نہیں چھیڑنا, تم نے مجھے تنگ نہیں کرنا تم نے. میں ٹیٹو پارٹی زندگی سے کیا کر چکا ہوں, ختم, یا کر چکی ہوں میں. بس میں نے پڑھنا ہے, میں نے پیپر اپنے کیا کرنے ہیں بچوں. اچھا میں ایسا بھی نہیں کہہ رہا, ساتھ ہوتا ہے بچوں, دیکھو تھوڑا بہت بندہ انجوائمنٹ کا ٹائم نکال ہی لیتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ پوری سیٹرڈے کی نائٹ بھی انجوائمنٹ ہو رہی ہے, ٹیٹو پارٹی چل رہی ہے, ریلز آ رہی ہیں جا رہی ہیں, اسٹریکس آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ٹیٹو پارٹی لگی ہوئی ہے, 3-4 گھنٹے موبائلوں پہ ہیں. نہیں یہ مناسب نہیں ہے. سنڈے والا دن آیا, آپ نے کہا یار آج تو تھوڑا سا نا ذرا لیٹ سونا ہے اور صبح پھر نا لیٹ اٹھنا ہے, 2-3 بجے اٹھنے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے کہا یار اب کیا کریں, اب دوست نے کہا یار آپ نا ذرا ایک نئی جگہ پہ ناشتے پہ لے کے جاتا ہوں, یار بڑا لیول ہے یار ادھر چلتے ہیں. پھر ایک دوست نے کہا یار وہ چائے بھی تو ذرا تھوڑی بہتر ہونی چاہیے نا, ذرا چھٹی کا دن ہے. کرتے کرتے بھائی 6-7 ہو گئے, ہم واپس آئے. اب آپ کو پریشانی شروع ہوگی کہ بچوں کہ جی اب تو اگلے دن کیا اس کا نام ہے, میں نے ٹائم ضائع کر دیا, اب منڈے آ گئے. اب پریشانی شروع ہوئی. اب آپ گھر آئے, اب آپ نے کہا یار پڑھنا ہے, دوسرے پڑھ نہیں رہے, دوست میں وہ پڑھ نہیں رہے. آپ نے کہا یار یہ بھی نہیں پڑھ رہے, میں بھی نہیں پڑھ رہا, یار بس ٹھیک ہے یار. اب نا منڈے سے روٹین بنانی ہے اصل میں بچوں, یہ نہیں ہوگا پھر, یہ منڈے آنا ہی نہیں ہے یہ والا. یہ تو میرا چاہنا یہ کرنا پڑے گا, یہ ابھی سے اس طرح سٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا بچوں, یہ بہت مشکل کام ہو جائے گا. کیا میری بات سمجھ پائیں آپ؟ یہ دیکھو ہمت کوشش کرنی پڑے گی. دیکھو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یار کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا پیپر نہیں بھائی, ہمت کرنی پڑے گی. بڑی سمپل سی بات ہے, کوشش ہمت کے ساتھ ہی یہ پیپر پاس ہونا. بچوں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, آپ لوگوں کی جو ایج ہے نا, یہ کوئی کیا اس کا نام ہے, کوئی 20 22 23 ادھر تک ہوتی ہے بچوں کی نارمل. اچھا چلو 24 ہوگی, اچھا جتنی بھی ہے بہرحال. بچوں آپ جتنی ایج آپ لوگوں کی ہے نا, یہ نہیں کہنا ساتھ والے کو تیری تو نہیں زیادہ ہے, بتاؤں سر, اچھا جتنی بھی ہے بس ٹھیک ہے. اچھا سنیں میری بات سنیں یار, ٹائم لائن ہے نا بچوں, بڑی سمپل سی بات ہے. ایک کی ٹائم لائن ڈیفرنٹ ہے, دوسرے کی ڈیفرنٹ ہے. آپ کبھی بھی دوسرے کی ٹائم لائن میں آ ہی نہیں سکتے. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کبھی یہ کہ نا دوسرا آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہو, دوسرا بڑا بہتر لگ رہا ہوتا ہے, یار اس کی ٹائم لائن بڑی بہترین ہے, یار میں تو پتہ نہیں کیا, میں اس طرح منحوس مارا ہوں, اس طرح نہیں کہنا زندگی میں. اگر آپ اللہ سے یہ کہیں نا کہ ادھر مجھے لے جا, ادھر اس کو لے جا, اس کی زندگی کے مسئلے بیچارے اپنے ہیں, بندہ کہتا نہیں میں اپنی میں صحیح ہوں. وہ بچوں بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا اب دیکھو میری بات سنو, اس جتنی کی ایج آپ لوگوں کی ہے نا بچوں, اس ایج میں لوگ جو ہے نا ٹیٹو پارٹیز کر رہے ہیں, ہمیں پتہ کر رہے ہیں, یشی موشی کر رہے ہیں, اتنا نہیں پڑھتے پڑھتے وہ. لیکن دیکھو میری بات سنو بچوں, اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتے, محنت رائے گا نہیں جاتی. یہ زندگی میں یاد رکھنا, آپ نے جو ایفرٹ پٹ کی ہے نا بچوں, یہ انشاءاللہ اس کا ریوارڈ کہیں نہ کہیں ملے گا.
میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں, اس کا ریوارڈ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ایفرٹس کبھی بھی ضائع چاند نہیں جاتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے, یہ میں آپ کو 8th کی بات بتا رہا ہوں شاید, ہاں وہ نا ہم ان کی نا نقلیں اتارا کرتے تھے ہم. تو وہ بڑے اللہ والے تھے, وہ نا اس طرح لکھتے ہوتے تھے, اس طرح ایسے لکھتے ہوتے, ہم ان کی نقلیں اتارتے تھے. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بچوں, آپ نے غلط سمت میں بھی ایفرٹ کی ہوگی نا تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جانی ہے. اچھا وہ کیا ہوا, وہ ہم ہارڈ بال کھیلتے ہوتے تھے, اب کیا اس کا نام ہے جی, وہ لیدر بال سے کھیلے تو وہ نا میرے ادھر نا چوٹ لگ گئی ادھر. اب میرے سے اس طرح نا لکھا نہیں جا رہا, ایسے چوٹ لگی اس طرح, وہ گیند لگی ادھر, سردیوں کی بات, تو وہ نا لکھا نہیں جا رہا. اب اس کو اس طرح کر کے لکھنا پڑا مجھے ایگزامس میں. پھر مجھے وہ دن یاد آیا, میں نے کہا یار دیکھو, اب اس ٹائم تو نہیں یاد آیا, کافی سالوں کے بعد جا کے یاد آیا کہ یار دیکھو انسان جس چیز کی ہمت کوشش کرتا ہے نا, چاہے وہ صحیح ہے یا چاہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ سامنے ضرور آتی ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دیکھو اس کا بینیفٹ ہوا نا کسی دن. بچوں میری بات سنو, کیا اس کا بینیفٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور بچوں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں آپ کو اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بہت سارے اس طرح مجمع دیکھ کے نا میں ڈر جاتا تھا. مجھے ہوتا تھا کہ یار یہ پتہ نہیں, زیادہ لوگ ایسے, کیا اس کا نام ہے, گفتگو نہیں ہوتی تھی. تو مجھے پتا تھا کہ یار شاید میں نے نا, میرا شوق تھا ٹیچنگ, لیکن میں کہتا تھا یار میرے جیسا بندہ کیسے آ سکتا ہے, یہ تو آج جس کو بولنا ہی نہیں آتا, جس کو کیا اس کا نام ہے گفتگو کرنی نہیں آتی, وہ کیسے آئے گا یار, یہ تو بڑا, لیکن شوق تھا, ایک بار شوق تھا. تو جب میں جاتا تھا نا, جب میں نے فارم میں جانا یا نا, تو میں نے نا اکیلے گفتگو کرنا شروع کی کہ یار پہلے خود کو تو سمجھاؤں چیزیں. اکیلے بولنا شروع کیا, ایسے شیشے کے سامنے بولنا شروع کیا, ایسے کانسیپٹ, وہ جدھر ہم رہتا تھا ادھر میں نے اس طرح گلاس لگایا ہوا تھا, ادھر لکھنا شروع کیا, ایسے لکھنا شروع کیا, اکیلے. تو بچوں وہ ایفرٹس کبھی آپ کی ضائع جاتی ہیں؟ مجھے بتاؤ, وہ ایفرٹس کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. آج بھی وہ ہمارے دوست میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے, وہ کیا اس کا نام ہے, وہ جب کوئی لیکچر شیکچر دیکھتے ہیں نا, وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اتنا چینج کیسے آ گیا ہے, اتنا چینج کیسے آیا. یہ میرے چاند, آپ جس سمت پر ایفرٹس کرتے ہو نا, جس سمت پر بھی آپ ایفرٹ کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتے. بس میرا چاند یہ زندگی میں دماغ میں یہ بات بٹھا لو, اللہ ایفرٹس نہیں ضائع کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے, ہاں ٹائم لائن میں ڈیلے آ سکتا ہے. دیکھو ڈیلے آئے گا, یا ہو سکتا ہے اسی وقت وہ چیز مل جائے, ہو سکتا ہے وہ بعد میں جا کے ملے, لیکن ایفرٹس کبھی بھی چاند ضائع نہیں ہوتی. اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ کلاس میں بیٹھنا ہے ہم نے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں بچوں کی نہیں آ رہی؟ اچھا سر, اب یہ تیسرا سٹیپ کون کرے گا؟ جو پاس ہونے والا بچہ ہے. اب اس میں ہمت کوشش کرنی پڑے گی. یار کیسے, دل نہیں کرے گا نا, دل نہیں کرے گا کہ یار اب سیٹرڈے والے دن دیکھو اپنا نا ٹائم بنا لو کہ یار یہ نا میں نے لگژریز کیا ہے بچوں, آپ کی لگ رہی ہے کہ 2-3 گھنٹے آپ نے اسپیئر کر لی اپنے لیے, اپنے کام کاج کر لیے, دوستوں سے مل لیا. 3-4 گھنٹے بہت ہیں بچوں ایک دن میں, بہت ہیں, یقین کریں بہت ہیں, اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ نے 3-4 گھنٹے سیٹرڈے والے دن لگا لی ہیں, اس کی کسر کب پوری کرنی ہے بتاؤ شاباش؟ سنڈے والے دن. میں آپ کو کئی اس طرح کے بچے ملوا سکتا ہوں جنہوں نے, جو پوسٹ بیچ میں آئے, پہلی دفعہ ان کا پیپر تھا, پہلی دفعہ انہوں نے 4 پیپر بھی پاس کیے ہیں. کتنے پیپر پاس کیے ہیں؟ کئی بچے انشاءاللہ میں آپ کو ملوا سکتا ہوں, ڈیورنگ دا سیشن میں ملواؤں گا بھی, وہ کہیں مجھے نظر آئیں گے تو میں آپ کو ملواؤں گا بھی انشاءاللہ. جی 4 پیپر کس میں پاس کیے ہیں بچوں انہوں نے؟ اور آپ یقین کریں اتنے سادہ اور اتنے سمپل ہیں کہ شاید ان کو صحیح طرح گفتگو بھی کرنی نہیں آتی. کیا تھا؟ کنسسٹنسی تھی. کیا تھی بچوں؟ کنسسٹنسی. محنت تھی, ہمت تھی, کوشش تھی, کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے پاس کروا دیا. کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کریں گے بچوں, کریں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں کریں گے بچوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اچھا اب ایسا نہیں کرنا, ایک دن تو ہم نے 10 گھنٹے پڑھ لیا, اگلے دن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. بچہ تھوڑا کر لو, روزانہ کرو. کیا کرو؟ وہ بچہ جس دن جذباتی ہوتا ہے اتنا زیادہ پڑھ لیتا ہے, اتنا زیادہ پڑھتا ہے کہ تھک جاتا ہے اگلے دن. میں نے اسی طرح کے بھی جنونی بچے دیکھے ہیں, اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں. دیکھو یہ رائٹ ڈائریکشن نہیں ہے, اسے پڑھنا نہیں کہتے بچوں, اسے پڑھنا نہیں کہتے. آپ دیکھو جی, آج کیا دن ہے بچوں؟ آج ٹیوزڈے ہے نا. ٹیوزڈے والے دن بس جذباتی ہو گئے ہیں جی, موٹیویشن ملی, اتنا جذباتی ہو گئے ہیں, آپ نے کہا جی آج کتابیں پھاڑ پھوڑ دینی ہے, آج پڑھنا ایسی کی تیسی اس چیپٹر کی. یہ چیپٹر ہو سکے اگر 8 گھنٹے میں تیار ہوتے ہیں, 8 گھنٹے لگا دینے ہیں, 6 گھنٹے میں ہوتا ہے 6 گھنٹے لگا دینے ہیں. یہ رائٹ ڈائریکشن میں محنت بچوں نہیں ہے, یہ رائٹ ڈائریکشن ہی نہیں ہے. آپ رات کو بیٹھے رہے ہیں 3-4 بجے تک, آپ نے جی پڑھنا, آپ نے 3-4 بجے تک پڑھا, صبح 7 بجے کلاس ہے, 4 بجے تک پڑھا. اب مجھے بتاؤ جی کیا اس کا نام ہے 7 بجے کیسے کلاس میں آؤ گے؟
آپ نے اگلے دن کی کلاسز مس کر دی ہیں, اس پڑھائی کا فائدہ ہوا مجھے بتاؤ؟ بھائی رائٹ ڈائریکشن میں ایفرٹ پٹ کرو, اپنا پلان بناؤ, چیزوں کو مینیج کرو. کیا میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں بچوں آپ کو؟ یہ ہے رائٹ ڈائریکشن. کیا ہے بچوں؟ پلاننگ کے ساتھ چلو. کس کے ساتھ چلو بچوں؟ تھوڑا تھوڑا کر لو, روزانہ کرو. جب آپ تھوڑا تھوڑا کرو گے, روزانہ کرو گے, جب آپ اینڈ پہ جاؤ گے نا, جب تقریباً پیپرز میں 25 دن یا 1 مہینہ رہ جائے گا, آپ کا انشاءاللہ اتنا کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہوگا, آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس طرح کے بچے بھی ملتے ہیں جنہوں نے نارملی 3 پیپر رکھے ہوتے ہیں, اینڈ پہ جا کے بہت کمفرٹیبل پھر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی پڑھ لو, وہ کہتے ہیں آگے سے سر جی کیا اس کا نام ہے, الحمدللہ ساتھ ساتھ پڑھا تھا. اب اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہم پڑھتے ہیں, آتے ہیں لائبریری 8-9 بجے آتے ہیں سر, 8-9 بجے 10 بجے چلے جاتے ہیں. نہیں تو میں نے ایسے بچے بھی دیکھے جو 18 گھنٹے پڑھ رہے ہیں اینڈ پہ آ کے, لیکن چیزیں پھر بھی کور ان سے نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی بچے؟ بولو شاباش, ساتھ ساتھ نہیں پڑھا, کنسسٹنٹ نہیں ہے. کیا میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ تو بی کنسسٹنٹ. ٹھیک ہے بچوں. اچھا جی, ایک بات ہوگی ٹیسٹ والی. دوسری بات کیا ہوئی بچوں؟ آپ کو 3 سٹیپس بتائے ہیں پڑھنا کیسے ہے. 3 سٹیپس بتائے ہیں آپ کو. ایک پہلا سٹیپ کیا ہے جی؟ لیکچر لینا ہے, کلاس میں ساتھ ساتھ کام کرنا ہے. کلاس میں ایسے نہیں بیٹھنا ہے ایسے بونگوں کی طرح, جمائیاں آ رہی ہیں ایسے بیٹھے ہیں, ایسے مناسب نہیں ہے لفظ میں ابھی کہنے لگا تھا جی. بھئی اس طرح نہیں, ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے, ایکٹیو کلاس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. آپ نے بولنا ہے کہ یار میں بھی کلاس میں بیٹھا ہوں, یہ ہماری فیملی کی طرح ادھر کلاس ہے. ٹھیک ہے بچوں, اس میں گپ شپ ارریلیونٹ نہیں ہوگی, میں پہلے بتا دوں, سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوگی. ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا, بھئی آپ بتاؤ آپ بتاؤ آپ بتاؤ. ایک بچے نے غلط جواب بتایا, دانت نہیں نکالنے, کھی نہیں کرنا, بس کوئی مسئلہ نہیں, کانفیڈنس دو, انشاءاللہ ایک دن آئے گا وہ بھی صحیح جواب بتائے گا. دوسرا سٹیپ کیا ہوگا جی؟ اسی سوال کو گھر جا کے کرنا ہے. تیسرا اچھا ایک اور بات, اگر کسی پوائنٹ پہ اٹک گئے ہیں تو ساتھ والے دوست سے پوچھ لو. صحیح ہے میرے بھائی؟ اچھا یار اس کا کوئی جواب سمجھ نہیں آ رہا یار, یہ سٹیپ کیسے سر نے کروایا تھا, ورکنگ کیسے کروائی تھی سمارٹلی. یہ نہیں کہ اس کوسچن کے اوپر 3 گھنٹے لگا دینے ہیں, یہ تو ویسٹیج آف ٹائم ہے. ایک پوائنٹ پہ اٹک گئے, اسی پہ اٹکے نہیں بیٹھے رہنا, ساتھ والے سے پوچھ لو. یا اگلے دن نہیں سمجھ آیا تو میں انشاءاللہ کلاس کے اندر آ کے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوتا ہوں, جو مشکل پوائنٹ ہوتا ہے, یا اس طرح کا کوسچن ہی کروا دیتا ہوں, انشاءاللہ ہو جائے گا کور آپ کا. پھر آپ نے تیسرا سٹیپ کیا کرنا ہے بچوں؟ ویکنڈ پہ جتنے امپورٹنٹ سوال ہیں ان کو کرنا ہے آپ نے. کیا میری بات سمجھ آئی ہے؟ ویکنڈ میں کتنے یار امپورٹنٹ سوال ہوں گے کوئی 70-80 کوئی 70-80 سوال ہوں گے؟ نہیں میرے بھائی, گنتی کے 4-5 سوال ہوں گے, میکسیمم بتا رہا ہوں یار, میکسیمم بتا رہا ہوں, 5-6 کوسچن ہوں گے. کیا اگر وہی ریپیٹ کر لیں گے نا انشاءاللہ آپ کا پورا سلیبس کیا ہو جائے گا, انشاءاللہ جتنا پڑھا ہے اس ویک میں وہ کیا ہو جائے گا بچوں, ریوائز ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اس طرح اپنے سیشن کو پلان کریں گے کہ آپ کو نا بہت زیادہ ریویژن خود سے نہیں کرنی پڑے گی, نہیں ہمت تو کرنی پڑے گی, لیکن ایسا ہم جس طرح مثال کے طور پہ میں نے سٹارٹ لینے ہیں IS-16 سے. کس سے بچوں؟ اس پہ سب سے زیادہ ہمارا ٹائم لگے گا, ہمارے اس پہ تقریباً کوئی 18 کے لیکچرز لگ جانے ہیں. لیکن اس کا دیکھو یہ بہت بڑا سٹینڈرڈ ہے, اس کے ساتھ لنکڈ ہے باقی والے سٹینڈرڈز. لیکن جب میں 17 یا 18 لیکچرز یا 15-16 جتنے بھی ہوں گے, 16-17-18 لیکچرز لگا لوں گا, اس کے بعد ہمارا IS-16 وائنڈ اپ نہیں ہوگا. میں جان کے کچھ کوسچنز کرواؤں گا آپ کو, کہ میں کہوں گا اچھا یار میں دوبارہ آ جاؤں گا 1 ہفتے کے بعد, اچھا یار یہ سوال کر لیتے ہیں IS-16 والا, پھر میں آگے چلا جاؤں گا, میں کہوں گا اچھا یار یہ سب کوسچن, تاکہ نا پرانا آپ کا کیا ہوتا رہے بچوں, چیزیں یہ انشاءاللہ اس طرح ہم پلان کریں گے چیزوں کو. جی اس دفعہ میں نے پلاننگ تھوڑی چینج کی ہے, پری کو بھی انشاءاللہ اسی طرح. وہ بچے بڑے خوش ہیں, وہ کہتے ہیں سر یہ اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا دل کرتا ہے تو ہم کسی سٹینڈرڈ پہ چلے جاتے ہیں, دل کرتا ہے کسی سٹینڈرڈ پہ. پچھلی چیزیں کیا ہوتی ہیں بچوں, ریوائز ہوتی رہتی ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کانفیڈنس آتا ہے, اچھا مجھے بچوں کو لگتا ہے مجھے بھول گیا. جب چیزیں ریوائز ہوتی ہیں بچوں کہتے ہیں او صحیح ہے یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے, یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. انشاءاللہ اس طرح ہم کریں گے. اچھا جی یہ تو 2 باتیں ہو گئیں بچوں. اس کے بعد میرے بھائی بتاؤ شاباش, اس کے بعد انہوں نے ریزن بتائی تھی فیلئر کی, پینڈنگ لیکچرز. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ زیادہ مسئلہ آن لائن والوں کے ساتھ ہے. آن لائن والوں کے ساتھ فزیکل والوں کی ساتھ ساتھ بستی شستی ہوتی رہتی ہے نا, وہ پھر ملتے بھی رہتے ہیں, ان کی بستی ہوتی رہتی ہے. اچھا جی اب میرے بھائی پینڈنگ لیکچرز ہوں گے تو مجھے بتاؤ پیپر پاس نہیں ہوگا. یہ زیادہ مسئلہ جو ہے نا آن لائن والوں کے ساتھ. آن لائن والے کیا کرتے ہیں, آن لائن والے جی ایک دن میں پھڑکا دیے 4 لیکچر, سر کو اڑا مارا 3 کی سپیڈ پہ 2.5 کی سپیڈ پہ سن رہے ہیں. مجھے بتاؤ یار آج کا جو ٹارگٹ ہے یہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے, بات ہی نہیں سمجھ رہے نا, بات نہیں سمجھ رہے. بھائی دیکھو آج کا جو میرا ٹارگٹ ہے, ہم گھر سے سوچ کے آئے ہیں, میں گھر سے سوچ کے آیا ہوں کہ یار آج نا میں نے ادھر تک پڑھانا ہے, اس کے اوپر ٹائم لگا ہے, ادھر تک کیوں نہیں پڑھا دیا, اس سے پہلے کیوں نہیں ختم کر دیا, اسی پوائنٹ پہ کیوں ختم کیا ہے. بھائی اس کے پیچھے سوچا ہوگا کچھ, یار اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ ہضم نہیں ہوگا.
اچھا پھر اس کے بعد تقریباً کیا ہوا بچوں 24 گھنٹے کا پاز آیا, ایسے ہی ہوگا نا بھائی, کوئی 20-22 گھنٹے کا پاز آیا ہوگا نا, اس کے بعد اگلے دن کلاس ہوگی. اب آن لائن والے کیا کرتے ہیں, سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں, آج میں نے لیکچر ختم کیا, او بھائی جان پاز تو آنے دو, ہضم تو ہونے دو, تاڑ کر کے اگلا لیکچر شروع کر دیا, وہ بیڑا گرک ہو گیا پچھلے لیکچر کا. دیکھو نا, او بھائی کچھ 4 گھنٹے کا تو کم از کم, کوئی 3 گھنٹے کا تو پاز آنے دو, اس کو کام تو کرو بھائی, کام خاک کرنا ہے. جب آپ کے لیکچر ہی 20-25 پینڈنگ ہو گئے ہیں, تو مجھے بتاؤ اب آپ نے اڑا مارنا ہے سر کو, آپ نے کہا اللہ یہ پریکٹس کروا رہے ہیں, او یہ تو پرانی باتیں, نیا کانسیپٹ تو ہے نہیں, ایسے 5 منٹ آگے کرتے جانا ہے, آگے کرتے, جس طرح سر کو دیکھنا ہے کا ثواب ہے, ثواب نہیں ہے بچوں, لیکچر لینا ہے, لیکچر لینا ہے ثواب کی نیت سے نہیں, سمجھنے کی نیت سے. اچھا جی, اب بچوں جب آپ پورا لیکچر ہی آپ نہیں لے رہے, آپ کیا اس کا نام ہے جی ایسے چھوڑتے جا رہے ہو, مجھے بتاؤ کیسے کانسیپٹ بنیں گے؟ ایک دن میں 4-4 5-5 لیکچر پھڑکاتے جا رہے ہو. ہاں جو شروع والے لیکچرز ہوتے ہیں نا وہ سمپل ہوتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, اس میں بیس بن رہی ہوتی ہے, اس میں آپ ایسا کر سکتے ہو. لیکن جب کوئی ٹاپک سٹارٹ ہو گیا, اس کے مین کوسچن چلنے ہیں, پھر ایسا کرنا گناہ ہے. کیا ہے بچوں, بولو شاباش, کبیرہ, کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے بچوں, یہ ویسے اصطلاح استعمال کر رہا ہوں, ایسے کوئی اسلامی فتویٰ نا مجھ پہ لگا دینا, میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ مناسب نہیں ہے اکاؤنٹنگ کی زبان میں. یہ کیا ہے بچوں, بولو شاباش, اکاؤنٹنگ میں مناسب نہیں ہے. کیا میری بات سمجھ پائے ہیں بچوں آپ؟ اچھا جی میرے بھائی دوبارہ عرض کر رہا ہوں, آن لائن والوں یہ حرکت نہیں کرنی. آن لائن والے لیکچرز کیسے لیتے ہیں جی, لیکچر کیسے لیتے ہیں؟ اب جس طرح فزیکل کلاس والے بچے ہیں نا, کلاس میں بیٹھے ہیں, اٹینٹیو ہو کے ذرا بیٹھے ہوئے ہیں. اب بچوں اب ساتھ ساتھ کام بھی کرنے ہیں. آن لائن والے ادھر دیکھو میرے بھائی, آپ نے بچوں یہ کام نہیں, آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی, نوٹ ہی نہیں کر رہے ساتھ ساتھ. انہیں پتا سر ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر تو سر ہیں, جس ٹائم دل کیا ان کو چلا لیں گے, وہ ایسے کریں گے سر چلنا شروع ہو جائیں گے, دل کیا تو سر کو روک لیں گے, چپ ہو جا بھی سر, چپ ہو جائیں گے. لیپ ٹاپ کے اندر تو ہیں, مسئلہ نہیں, کون سا دور ہے. اچھا بچوں یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلے والی بات ہے میرے چاند, یہ مسئلے والی بات ہے. بھائی جان دیکھیں ہم ہیں آپ کے پاس, جس ٹائم آپ کا دل کیا آپ ہمیں چلا لیں گے, بند کر دیں گے. آپ کے اس کا نام ہے, آپ کا دل کر رہی اڑا ایسے جا رہے ہیں, ایسے جا رہے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. لیکن میرے چاند میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایسے آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے جیسے نا فزیکل کلاس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا, ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنا لو کہ اس دوران میں نے لیکچر لینا ہے, میرا اور کوئی کام, اماں جی سے پوچھ لو, اماں جی دہی تو نہیں لے کے آنا, دودھ تو نہیں لے کے آنا, کوئی اور مسئلے تو نہیں ہے, میسج مسج کیا اس کا نام, اپنا موبائل سائلنٹ پہ لگا دو. کیا کرتے ہو بچوں, اگر تو ماشاءاللہ آپ کے کوئی 8-10 بزنس چل رہے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کا میجر جو ہے کیا اس کا نام ہے جی, آپ اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس کے بغیر تو مسئلہ آ جائے گا نا, اکانومی نیچے چلی جائے گی. اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے بغیر اکانومی سٹیبل ہے, تو پھر بچوں فوکس کرو اپنے لیکچرز پہ. کیا میری بات سمجھ آ رہی ہے بچوں آپ کو؟ موبائل سائڈ پہ کر دو, سائڈ پہ کر دو, سائڈ پہ کر دو موبائل. سب کو جس چیز کو بتانا ہے بتا دو کہ یہ میرا لیکچرز کا ٹائم ہے, بڑا انپورٹنٹ ٹائم ہے, سب کو بتا دو لیکچرز کا ٹائم ہے بچوں. اس میں آپ کا فوکس پورا کہاں ہونا چاہیے, لیکچرز پہ. اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا ہے, یہ نہیں کہ ساتھ کیا اس کا نام ہے وہ آپ اس میں سنیکس چل رہے ہیں, ساتھ چائے چل رہی ہے, ٹھیک ہے کرو جو بھی آپ نے کرنا, لیکن فوکس ادھر ہونا چاہیے. وہ سر ادھر بول رہے ہیں, آپ کا دھیان ادھر ہے, ساتھ ساتھ میسیجز ہو رہے ہیں, سر بولی جا رہے ہیں, آپ نے کہا اللہ بولی جائیں یار پرانی باتیں کر رہے ہیں. دیر از دا پاسبلٹی کہ جب آپ کو کوسچن کروایا جا رہا ہے تو وہ شاید اسی طرح کا جس طرح کا پہلے ہے, لیکن وہ بات پرانے والے کوسچن میں نہ بتائی ہو, وہ امپورٹنٹ ہو, اس میں نوٹ لکھوایا ہو, اور پیپر میں وہی بات آ جائے. کیا میری بات آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک سوال میں ہم ساری باتیں بتا دیتے ہیں, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بچوں کو سے یہ ہضم نہیں ہونی, تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا جاتا ہے. اگلے کوسچن میں آپ دیکھیں گے یہی اپروچ ہوگی, ہر سوال میں ہم تھوڑا تھوڑا کیا کر رہے ہوں گے بچوں, نیا سیکھ رہے ہوں گے, کچھ میں پریکٹس کر رہے ہوں گے, کچھ میں نیا بھی سیکھ رہے ہوں گے. کیا میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ اچھا جی, تو اٹینٹیو ہو کے آپ نے یہ سمجھنا آن لائن والوں کہ ہم بھی فزیکل والے بچوں کی طرح ہیں. جس طرح ان کو میں کہتا ہوں نا نوٹ کر لو بھائی, یہ نوٹ کرنے کا ٹائم ہے, نوٹ کرنے کا ٹائم ہے. آپ نے بھی کیا کرنا ہے بچوں, آپ نوٹ کریں, لیکچر پاز کر دیں, نوٹ کریں, پھر آگے چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آن لائن والے بچے رجسٹر ہی مینٹین نہیں کرتے, نہیں کرتے, بالکل مینٹین نہیں کرتے رجسٹر. جب آپ نے رجسٹر ہی مینٹین نہیں کیا, مجھے بتائیں آپ کا پیپر پاس ہوگا؟ مجھے خود بتاؤ. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے لیکچر 1 میں کیا تھا, لیکچر 6 میں کیا تھا, لیکچر 30 میں کیا تھا. نہیں, پاسبل نہیں ہے, مشکل ہے. کیسے ریوائز کرو گے اینڈ پہ جب تک آپ نے اچھا رجسٹر ہی مینٹین نہیں کیا؟ آپ نے ٹیگنگ کرنی ہے, یہ دکھاؤ بھائی ادھر مجھے, آپ نے لکھنا ہے لیکچر نمبر 1, آج سے آپ نے یہ کرنا شروع کر دینا ہے. ادھر پہلا صفحہ بچے پتہ نہیں کیوں خالی چھوڑتے ہیں, اپنا نام لکھتے ہیں, صحیح ہے نا, وہ سائن سوئن کرتے ہیں, یہ نہیں, بس ادھر پہلے صفحے سے پیج یہ 1. ٹیگنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ادھر لکھنا ہے آپ نے 1, کیا کرنا ہے بچوں 1.
इधर आपने लिखना है 2, इधर लिखना है 3, इधर आपने लिखना है 4। आज ना करने लग पड़ना कि पूरे रजिस्टर को भर देना साथ साथ कि काम कोई नहीं है भाई, यही करो, और भी जिंदगी में काम है, 4 5 6 7 इस तरह। इससे क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो अहम सवाल होंगे, आपने इधर ना आपके पास पूरा रजिस्टर बना होगा। फॉर एग्जांपल जी, एक क्वेश्चन है जिसके नीचे नोट भी लिखवाया, उसके ऊपर आपने लिखा क्वेश्चन पेज नंबर इधर 6 लिख दिया ना, टैग कर लिया, और जिधर आपने अपनी किताब पे वो क्वेश्चन होगा, ऐसे ही है बच्चों, कोई इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने उसके साथ जाके क्या लिखना है, जिसका सोल्यूशन किस पेज पे है, पेज नंबर 6। इसका फायदा तो शायद अभी नहीं आपको होगा, लेकिन एंड पर जाके जब आपने चीजों को रिवाइज करना है, आपके पास होने हैं बच्चों 12-13 घंटे, 13-14 घंटे इफेक्टिव होने हैं। उसमें आपने अपने 3-3 4-4 सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, 2-2 सब्जेक्ट्स को, जिनके जो भी पहली दफा पढ़ रहे हो शायद 2 पेपर रखें जी, आपने उनको मैनेज करना है। एंड पे जाके अगर आप इन पे लगे ना, उई ये तो सोल्यूशन नहीं, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, सर ने कहाँ करवाया था, सर ने कहा, उस टाइम बच्चा ऐसे देख रहा होता है, प्रेशर होता है, दिन थोड़े हैं पेपरों में, नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही यार, ये नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। दोस्त को मैसेज, उसने कहा यार मैंने भी नोट नहीं किया, वो भी तो हम जैसा है, वो भी इधर से ही है, वो भी तो इसी हिम्मत का फर्द है, उसने भी इसी तरह की हरकत की होनी है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। मिला तो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मिला, उतनी देर बदने का दिल करता है यार मिल तो नहीं रहा, जरा ना थोड़ा फ्रेश हो जाओ, जरा चाय शाय पिया, वेस्ट, टाइम वेस्ट हो गया ना। अगर आपने ये लिखा होगा, मुझे बताओ कितने मिनट में ये काम हो जाएगा आपका, बताओ शाबाश। ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। क्या कहते हैं बच्चों, ये चीजें आपका टाइम सेव करेंगी एंड पे जाके, जब आपने चीजों को क्या करना है, चांद रिवाइज करना है, ये साथ साथ करना है आपने। आपको बात समझ आई बच्चों, बात समझ आ रही है सर जी, बातें समझ आई है बच्चों। तो ऑनलाइन वालों मेरा चांद, आपने रजिस्टर मेंटेन करना है। अगली बात बच्चों, अगली बात मेरे भाई, अगली बात सर जी, आपने क्या करना है, टेस्ट जिस तरह इन्होंने देने हैं आपने भी देने हैं, आपके भी टेस्ट उसी तरह मार्क होने हैं जिस तरह इनके होने हैं, लाजमी टेस्ट देना है जी। इंशाल्लाह ये बात भी समझ आ गई। अगली बात बच्चों, फिजिकल वालों लेक्चर हुआ, क्या हुआ बच्चों, मैंने कहा जी ये क्वेश्चन जो है ना, जो क्लास वाले आपने घर से करके आने हैं, कोई एडिशनल क्वेश्चन भी आपको करने के लिए दे दिया, वो भी उसी जैसा होगा जो दिया जाएगा। अब आपने ना, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कॉन्फिडेंस आपका शेक नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हिम्मत, कोशिश करें जो समझ आ रहा है। अगले दिन सर क्लास में, अगले दिन आके वो सारा होमवर्क एज इट इज दोबारा क्या उसका नाम है जी, बोर्ड पे करवाऊंगा इंशाल्लाह। आपने वेट करना अगले लेक्चर का। अब ऑनलाइन वाले जो हैं ये क्या करते हैं, ये देखो जी, ऑनलाइन वाले ये क्या करेंगे, आज फॉर एग्जाम्पल, आज ही मैंने कहा जी क्वेश्चन नंबर 6 आपने, ये भी ये क्लास में नहीं हुआ, मैंने कहा यार समझा दिया, घर से एक दफा कराना। ऑनलाइन वाले जी क्वेश्चन किया, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, उनको ले भाई व्हाट्सएप ग्रुप है, बजाते हैं जी, क्वेश्चन पूछा, क्वेरी पूछी, 7-6 सवालिया निशान जी, भाई बता ना, जवाब दे इसका, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई, आपसे पूछा जो है, जब मैंने सवाल ही पूछ लिया तो किधर होगा ये, अब भाई क्लासेस में होऊंगा ना यार, कुछ और भी चीजें होती हैं भाई करने वाली, आप मौका तो दें भाई थोड़ा सा, अगला लेक्चर तो देखो ना, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपकी क्वेरी का जवाब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ना मिला तो हाजिर है मेरे भाई हम। अच्छा जी, ये मैं बड़ी इरिटेशन होती है मुझे, बताओ यार, अगर ये क्वेश्चन मार्क्स आपको आए, ये अच्छा लगता है भला, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हेलो किधर हो, ओ भाई सवाल ये हेलो किधर, इसका यही मतलब नहीं होता, या मैं गलत समझ रहा हूँ, इसका यही होता है ना, ये मुनासिब नहीं है इस तरह। अच्छा जी, आप मेरा चांद अगला लेक्चर लो, उसमें आपको इंशाल्लाह आपकी क्यूरी का रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप देख लेना पूरे सेशन में आपको कितने सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली पता होता है, अच्छा यार ये क्वेश्चन इसमें ही हो सकता है, बच्चे ये सोच सकते हैं। फिर भी ये जो माशाल्लाह इतने बच्चे इधर बैठे हैं, ये थोड़े बहुत तो समझदार हैं माशाल्लाह, अगर होगा तो ये पूछ लेंगे, ना हुआ इंशाल्लाह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूर पूछें, नहीं समझ आ रही मोस्ट वेलकम, पूछें पूछें, लाजमी पूछें, मैं इस बात पे कभी भी नहीं, जरूर पूछें क्वेश्चन अपना, लेकिन अगले अगले दिन का वेट तो करो ना भाई। अच्छा, फिर भी आपको तसल्ली नहीं हुई, अगले दिन होमवर्क दे दिया, फिर भी तसल्ली नहीं है, मेरे भाई वीक में जूम सेशन रख लेंगे मेरे भाई, 2 रख लेंगे यार, 2 रख लेंगे, अगर आप हिम्मत खुशी करोगे तो 3 भी रखे जा सकते हैं, तो परेशान नहीं होना आपने इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको इन बातों में मसला नहीं आएगा, ये मैंने आपको समझा दिया, परेशान नहीं होना, हम आपके साथ ही हैं। अच्छा जी, और फिजिकल वालों को तो पता अगले दिन हमने वैसी क्लास में आ जाना है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब मेरे भाई आ जाएं आप, मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, अब आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत आपको बना होगा इंशाल्लाह, हिम्मत भी करनी है, कोशिश भी करनी है, ऑनलाइन वालों को अलग समझा दिया, आप लोगों को अलग समझा दिया बच्चों। अब हम क्या उसका नाम है जी, हम आ जाते हैं बच्चों किधर, अपने पेपर के ऊपर, किसके ऊपर बच्चों, पेपर पैटर्न के ऊपर। जिन्होंने पेपर दिया उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं दिया, बहरहाल क्या उसका नाम है जी, हल्का सा मैं डिस्कस कर देता हूँ।
100 मार्क्स, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चों? 6 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चों? बोलो शाबाश। 3 क्वेश्चन होते हैं। ये जो 6 क्वेश्चन हैं बच्चों सेक्शन ए के, इनके टोटल मार्क्स कितने हैं बच्चों? बोलो शाबाश। इनके कितने हैं बच्चों? बोलो शाबाश। 50 मार्क्स। इनके भी कितने हैं मेरे भाई? 50 मार्क्स। सर जी इनमें से ना एक क्वेश्चन एमसीक्यूज का आता है जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है सर? अच्छा जी 10 मार्क्स। कितने बच्चों? 10 मार्क्स। और बाकी 5 क्वेश्चन जो हैं बच्चों ये आप इन्हें कह लें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये मैक्सिमम एक क्वेश्चन कितने का आ सकता है जी? 10 मार्क्स का, इससे ज्यादा का नहीं होगा। सही है बच्चों? मैक्सिमम 10 तक का होगा। इधर आ जाए मेरे भाई, इधर 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैक्सिमम कितने का होगा? बोलो शाबाश। 20 नंबर का मैक्सिमम। एक क्वेश्चन मैक्सिमम कितने का मेरे भाई? सर ये आपके सामने ग्रिड है। ये क्या है बच्चों? ये आपके सामने ग्रिड है। जिन्होंने अभी पेपर नहीं दिया उनको तो शायद ये बात इतनी ज्यादा समझ नहीं आएगी। जिन्होंने पेपर दिया बस आप देख लें एक नजर। मैं अभी इस पे इतनी ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, ड्यूरिंग द सेशन होगी। अच्छा जी एक चीज आप जरा ना, एक चीज पे जरा गौर कीजिएगा, एक चीज पे जरा गौर करना है आपने। थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको बातें बता दूं। जो बच्चे कहते हैं ना हमारा पेपर क्यों पास नहीं हो रहा, या आई के अपनी ग्रिड को फॉलो कर रहा है, इधर देखें ये ग्रिड ए है, बी है, सी है, इसमें से 35 से 45 मार्क्स तक का पेपर आने तकरीबन तकरीबन आपको नजर आएगा ग्रिड फॉलो क्या हो रही है बच्चों? ये फॉलो हो रही है। आप देख लें आपके सामने सारी चीजें हैं। आ जाए बच्चों नीचे आ जाए ग्रिड बी पे। भाई जान इधर देखें जरा, ये है जी नहीं इसकी जो है ना ये 25 तक है बच्चों। ये थोड़ा सा ये मैक्सिमम 25 तक है। कितने तक है बच्चों? या 30 है। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया मेरा ख्याल है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये आपको ग्रिड फॉलो हुई नजर आएगी। ग्रिड सी पे आ रहे हैं बच्चों, ग्रिड सी पे आ रहे हैं। ये कितने हैं बच्चों? 30 से 40 मार्क्स हैं। कितने हैं बच्चों इसमें? आप देख लें ग्रिड फॉलो हो रही है। देखें ग्रिड क्या हो रही है बच्चों। एक और चीज देखें बच्चों, एक और चीज देखें आप, एक और चीज देखें। ये आपके सामने ना तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 अटेम्प्ट्स हैं। कितनी अटेम्प्ट्स हैं बच्चों? आप जरा देख के मुझे बताएं, एनालाइज करके बताएं। आई कैप का एग्जामिनर किसी खास टॉपिक में से ज्यादा चीजें पूछता है, या उसकी कोशिश ये है कि सारे टॉपिक्स को क्या उसका नाम है, सारे टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ पूछूं मैं? आप देख लें। हाँ किसी एक दो में ऐसा नहीं हुआ होगा। आपने मेजोरिटी मुझे 90% बताना है। 90% क्या फॉलो हो रहा है बताएं शाबाश। आप इस अटेम्प्ट को देख लें। इस हाँ एक आधा टॉपिक शायद उसने, एक दो टॉपिक उसने ना पूछे हो। टोटल बनते कितने हैं? 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बनते हैं। कितने बनते हैं बच्चों? 13 चैप्टर्स कह लें आप इस तरह। तकरीबन तकरीबन आपको इधर दिखने को मिलेगा उसने हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा है। चलें जो आपको इधर नजर नहीं आ रहे उसको भी उसने छोड़ा नहीं है। उसको उसने कहां टेस्ट किया होगा? एमसीक्यूज के अंदर। ये आई कैप का ट्रेंड है बच्चों। जिस में से वो क्वेश्चन नहीं पूछता ना, ना लॉन्ग में से ना शॉर्ट में से, उसे कहां टेस्ट करता है? उसके 3 4 नंबर उसने किधर रखे होते हैं बच्चों? आप उठा के देख लें। जिस अटेम्प्ट में IAS 36 में, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, IAS 36 एक हमारा स्टैंडर्ड है इंपेयरमेंट ऑफ एसिड। जिस अटेम्प्ट में इधर से सवाल नहीं आया ना बच्चे, उसने 3 4 नंबर कहां रखे होंगे उसके? एमसीक्यूज। एक हमारा छोटा सा टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। उसमें बस यही होता है जी कि एसिड क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, और एक न्यूमेरिक टाइप चीज है उसमें। वो छोटा सा टॉपिक है बस बच्चे। वो पेपर में तकरीबन 5 से 7 नंबर का आता है। कितने का? जिस अटेम्प्ट में उसका सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता ना, उसको कहां टेस्ट करता है वो? 3 4 नंबर उसने कहां रखे होते हैं उसके? बोलो। एमसीक्यूज के अंदर। कहां बच्चों? एमसीक्यूज के अंदर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग जी? तो बच्चों सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। अभी मुझे एक स्टूडेंट मिला, कल की बात है, तो मैंने इसे देखा, मैंने ऐसे देखा ना, मुझे देख के ना फौरन इधर हो गया। मैंने कहा भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कहता सर जी मैं कहा जी मैंने कहा भाई पेपर का मुझे बताओ। कहता सर नहीं पास हुआ। मैंने कहा वजह बताओ। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो है ना यार कि बच्चों का पता होता है किस बच्चे ने कितनी क्लासेस ली हैं, कितनी छुट्टियां की। आपका भी इंशाल्लाह पता होगा, आप बेफिक्र रहिए। आप में से जो बच्चा छुट्टी करेगा मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा अगले दिन, जितने बच्चे भी क्लास में होंगे, भाई आप तशरीफ नहीं लाए थे, आप तशरीफ नहीं लाए थे जी। मैंने कहा भाई मुझे ईमानदारी से बताना है, आपने ईमानदारी से बताना है क्यों पेपर नहीं पास हुआ। कहता सर वो बस ना थोड़ी बैड लक होगी। मैं केड़ी बैड लक? मैंने कहा तुमने EPS के लेक्चर लिए हैं? कहता नहीं सर। कहता सर वो टॉपिक छूट गया था।
میں نے کہا کتنے مارکس کا پیپر آیا؟ کہتا سر 18 مارکس کا. ایسے ہی ہے نا بھائی, 18 نمبر کا. اور اس دفعہ پیٹ تھا کہ ای پی ایس میں سے کوشچن آنا ہے. اگر آپ موک اٹھا کے دیکھیں اور دوسرا کہ اس کا نام ہے پیپر اٹھا کے دیکھیں, آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سملر ملیں گی. اس لیے میں کہتا ہوں بچوں موک ٹرم ٹیسٹ لازمی دینے ہیں. اور بات سمجھ آ رہی ہے, وہ کسی مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اچھا جی, موک تو لازمی ہے. موک کے اندر نا پوری کوشش ہوتی ہے یار, جو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ اس طرح کے کوشچنز آنے ہیں, وہ پوری ہمت کوشش سے بنائے جاتے ہیں. باقی نہ آئے یار, وہ تو پھر اللہ کی مرضی ہے نا, ہم تو ہمت کوشش ہی کر سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی اور بتاؤ کیا ریزن بنی؟ کہتا سر وہ. میں نے کہا بھائی آپ نے این پی او کے لیکچرز بھی نہیں لیے اس دفعہ. پچھلی دفعہ نا میں نے ای پی ایس پوسٹ ویئر میں اینڈ پہ پڑھایا تھا, اچھا خاصا ٹائم دینا ہے اسے. اچھا جی, اس سے پہلے میں نے کہا بھائی آپ نے این پی او سیکنڈ لاسٹ پہ تھا. میں نے کہا چاند آپ نے وہ لیکچرز بھی نہیں لیے. کہتا ہاں سر وہ اصل میں نا بس 3-4 لیے تھے. تو میں نے کہا بھائی وہ 3-4 دن کا ٹاپک نہیں ہے, وہ کم از کم 8 دن کا ٹاپک ہے یار. ہم نے کوئی 8 دن اس پہ لگائے ہوں گے, 7-8 دن لگے ہیں. تو اس میں سے کتنے مارکس کا پیپر تھا مجھے بتائیں؟ 18 مارکس کا. کتنے کا بچوں؟ یار 36 نمبر ہی آپ کو پیپر میں نہیں آتے تو مجھے بتائیں آپ کا پیپر پاس ہوگا؟ یہ بیڈ لک تو نہیں ہے نا یار. یہ کیا ہے بتاؤ؟ شاباش. یہ تو نکھٹو پن ہے. کیا ہے؟ نیگلیجنس. بھائی نے کہا نکھٹو پن ہے. ذرا اردو والا لفظ کیا ہے بچوں؟ یہ اردو میں نہیں ہے. خیر یہ کیا ہے؟ بس رہنے دو, ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے, یہ تو دھرمی. ہاں اچھا جی, یہ تو دیکھو نا اپنی غلطیوں کی وجہ سے فیل ہو رہے ہیں میرے بھائی. اچھا جی میرے بھائی, ادھر تک باتیں سمجھ آئیں آپ کو؟ سر ایک بات ہمیں پتہ چل گئی کہ ہم نے حمزہ بھائی سلیکٹیو اسٹڈی نہیں کرنی. کیا میری بات سمجھ آئی سر آپ کو؟ واصف, ہم نے سلیکٹیو اسٹڈی نہیں کرنی. کیا کلیئر ہیں ہم اس بات پہ؟ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں نا کہ یار میں نے تو نا یہ پہلے والے 3-4 ٹاپک اور اینڈ پہ 1-2 ٹاپک بس یہ لینے ہیں. نہیں بھیا نہیں, دوبارہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. سارا پڑھنا ہے ہم نے. کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہنا یہ ٹاپک تو میرا تیار ہے تو پھر اگلا سیشن لگائیں. آپ کا کیا خیال؟ اگر اتنا ہی زیادہ تیار ہے تو بھائی پھر وہ کیا اس کا نام ہے, وہ ایک آدھا ٹاپک آپ کو انشاءاللہ پڑھانے کا موقع دے دیں گے. تو بھیا لیکچر لینے ہیں, اس کے بھی کیا کرنے ہیں انشاءاللہ. اس میں بھی ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملیں گی, نئی چیزیں سیکھنے کو میرے بھائی ملیں گی. ٹھیک ہے زاہد جی؟ اچھا جی, اب میرے بھائی ہم نا کیا کرتے ہیں بچوں, تھوڑی ہمت کوشش کرتے ہیں. اب ہم آغاز کرتے ہیں بچوں. نہیں اس سے پہلے تھوڑے وعدے کروا لیں, یہ میں ہر سیشن میں بچوں سے کرواتا ہوتا ہوں. یہ ہیں بچوں پختہ ارادے. کیا ہیں بچوں؟ یہ ویسے مجھے اتنا پتہ ہے, یہ شروع میں بچوں کا جذبہ ہوتا ہے. یہ جیسے جیسے کلاسز گزرتی جاتی ہیں یہ جذبہ کیا ہوتا جاتا ہے بچوں؟ بولو شاباش. ایسے نیچے آ جانا. یہ آپ کا بھی ایسے ہی ہونا ہے, آپ دیکھ لینا. لیکن چلو بچوں ایک کوشش ہی ہے, چلو ناکام ہی صحیح. جی آؤ میرے بھائی ادھر, یہ پڑھو ذرا کیا لکھا ہوا ہے بھائی. پڑھو یہ کیا لکھا ہے, یہ پڑھو بھائی. سارے بچے پڑھو نا. اچھا ہنسنا نہیں ہے اس پہ, کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. میں روز کا کام, یہ میں نے گھی کا لفظ لکھا نا, یہ بھی یہ ایک اٹیمپٹ ایسی تھی بچوں, اس میں نا میں نے صرف یہ لکھا. وہ تو میں نے تو اپنے حساب سے میں نے کہا جی روز کا کام روز کروں گا. تو ایک اسٹوڈنٹ تھی, میں نے کہا جی آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ کہتے سر, میں نے کہا بچوں آپ وعدے بھول گئے ہیں. وہ کہتے سر آپ نے ہمیں تو کہا ہی نہیں تھا, آپ نے تو یہ بس یہ تو آپ نے ان کو مخاطب دیا تھا. اس لیے پھر اب یہ بھی لکھا ہوا ہے, میں روز کا کام روز. جی ٹھیک ہے بچوں, اپنے حساب سے آپ نے گاگی فٹ کرنا ہے. جی اگلا پڑھو بچوں. میں چھٹی نہیں کروں. یہ اچھا, کسی کو اگر کسی بات میں کوئی ہو تو آپ کہیں گے سر یہ میرے سے نہیں ہو سکے گا, ابھی پہلے دن ہی بتا دیں. جی میں ٹیسٹ لازمی, میں ہوم ورک لازمی. میرا خیال ہے کوئی معیوب بات نہیں ہے اس میں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بڑی نامناسب سی ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی آگے جی, یہ پڑھو بچوں, یہ پڑھو. جس دن آپ کا پڑھنے کو دل نہ کرے نا, جس دن آپ کا پڑھنے کو دل نہ کرے, چلو کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ روزانہ یہ ہوگا. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے یار, کوئی تقریباً کوئی مہینے میں ایک آدھی دفعہ کہ یار پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, بندہ کہتا اچھا یار تھوڑا پینک سا ہو گیا ہوں, تھوڑا فریش ہونا ہے میں نے یہ وہ. اچھا فریش روزانہ ہوتا ہے بندہ, اتنا ٹائم تو اپنے نکال لیتا ہے نا. اب یہ نہیں کرنا فریش ہونے میں 8 گھنٹے روزانہ لگا دینے آپ نے. اگر آپ کا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, اپنی اما جی اور ابا جی کو کیا لے آؤ بچے, اپنے مائنڈ میں لے آؤ. ٹھیک ہے جی, ایسے لے آؤ مائنڈ میں, اور ان کو دیکھو, ویژولائز کرو کہ وہ ہمارے لیے اتنی ایفرٹس پٹ کرنے, اور میں کہہ رہا ہوں جی میرا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. بھائی کس کام کو دل کر رہا ہے ان کو بتا دو نا.
ان کو کانفیڈنس میں لے لو کہ جی میرا اس کام کو نا دل کر رہا ہے تو وہ کر لیں. کیا میری بات سمجھ آئی ہے سر؟ جی آگے کہتا میرے پاس اسی اٹیمپٹ میں، بولو شاباش، FA1 پاس کرنے کے سوا کوئی اور آپشن، سو میں پاس کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. بچوں دیکھو انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے بچوں؟ نیتوں پر ہے. کیا میری بات سمجھ سکیں آپ؟ بچوں آپ کے پاس جتنے مرضی اچھے جہاز ہوں، جہاز تو جہاز ہے، اگر جذبہ نہیں ہے نا بچوں، سن لو، اگر جذبہ نہیں ہے نا، اگر اڑانے والا ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر جذبہ نہیں ہے تو بھائی وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ کو جتنی مرضی اچھی ٹیکنالوجی دے دی جائے، اور اگر آپ کو کیا اس کا نام ہے یا تو استعمال کرنا نہیں آتا یا وہ جذبہ نہیں ہے، تو بچوں آپ نہیں کچھ کر سکیں گے. اگر جذبہ ہے نا آپ کر لو گے انشاءاللہ. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ بندے کو نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بندہ بہت زیادہ کیا غصے میں ہوتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے چھوڑ دے، آج مجھے چھوڑ دو، آج مجھے چھوڑ دو، بس آج چھوڑ دو. بندے کو خود نہیں لگ رہا ہوتا کیا اتنی جان آئی کہاں سے. وہ جذبہ ہوتا ہے اصل میں. کیا ہوتا ہے جی؟ وہ جذبہ ہوتا ہے. اگر میرے جذبہ ہے نا آپ کر لیں گے. اگر آج ہی ایسے بیٹھے ہیں، ایسے منوس ماروں کی طرح ایسے بیٹھے ہیں، پھر نہیں ہوگا بچوں، پھر نہیں ہوگا. جذبہ کر لوں گی انشاءاللہ، ہو جائے گا. سمجھائیں اپنے آپ کو، ہو جائے گا. اگر باقیوں نے کر لیا نا، اللہ نے ان کو بھی دماغ دیا، مجھے بھی دیا، میں بھی کر لوں گا انشاءاللہ، میرے سے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائی میری بات سمجھ رہے ہو؟ سر کوئی مشورہ تو نہیں دینا آپ لوگوں نے؟ آگے چلیں پھر. جی بچوں ہم نا اب سٹارٹ کرتے ہیں اسے انشاءاللہ. ہم اسے نا ذرا سٹارٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا اس طرح کرتے ہیں بچوں، اس طرح کرتے ہیں ہم نا ہم کیا کیا کریں گے کہ 5-7 منٹ کی نا چھوٹی سی ایک بریک کر لیا کریں گے درمیان میں نا. آپ کی صبح سے کلاسز چل رہی ہوں گی کہ 5-7-8-10 منٹ کی کیا کر لیا کریں گے، درمیان میں ایک چھوٹی سی بریک ہو جایا کرے گی. یہ صحیح ہے بچوں؟ صحیح ہے نا؟ تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے انشاءاللہ، جو ظہر کی نماز ہے نا وہ پھر جماعت کوشش کریں گے ادھر ہی ہم کروا لیں. ٹھیک ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ پہلے میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ ظہر کی نماز نا ہم ادھر، کیا اس کا نام ہے جی، اس میں اصل میں یہ ہے جی کہ تقریباً 20-25 منٹ لگیں گے. کتنے لگیں گے؟ اور کچھ بچے ایسے شہزادے ہیں وہ انہوں نے اتنی سکون سے، اتنی خشوع و خضوع سے نماز زندگی میں نہیں پڑھی ہوگی جتنی وہ یہ والی پڑھتے ہیں. اس لیے نا میں پچھلے سیشن میں نماز کی بریک دیتا ہوتا تھا. تو اب میں نے یہ سوچا یار بریک دوں گا 5-7 منٹ کی، لیکن کلاس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، جماعت انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ ہم. جی جماعت سے انشاءاللہ ادھر نا نماز کروا لیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ ویسے تو نماز مسجد کی ہے. کس کی ہے بچوں؟ مسجد میں نماز پڑھنی ہے. لیکن یہ کیا اس کا نام ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے مجبوری ہے. صحیح ہے جی؟ اور صبح سے بچے پڑھتے آ رہے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو کلاس میں کیا کرنا، بریک دینا ضروری ہے. اور بریک بھی جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے جی، وہ 20-25-30 منٹ کی ہو جائے گی نا تو سیشن ہمارا کیا ہو جائے گا، بہت زیادہ وہ لمبا چلا جائے گا. کیا میری بات سمجھ پائے ہیں؟ تو وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. پھر کیا ہوگا جی؟ اچھا اب بچوں ہم انشاءاللہ 5-7 منٹ کی بریک کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ کر لیں، ابھی کر لیں پھر انشاءاللہ. کر لیں بچوں؟ جی ہاں جی سی لا کا لیکچر کتنے بجے؟ 2:15 پہ ہے. 2:25 تو ہو ہی جاتے ہوں گے نا. آپ کا بھائی وہ تو 1:45 پہ ہے نا، وہ تو پھر کوئی کرنا پڑے گا اس کا. وہ تو بہت زیادہ گیپ ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چاند 1:45 والے کا تو چاند بہت زیادہ گیپ آئے گا نا، وہ تو مسئلہ ہے. وہ اتنا پڑھ کے بچوں کی بس ہو جاتی ہے چاند. چلو دیکھ لیتے ہیں پھر سوچ لیتے ہیں اس پہ تھوڑا سا. جی اچھا یہ پارٹ بنا دیں، ایک پارٹ بنا دو. ایک منٹ آن لائن والو، آپ کے لیکچر کے نا 2 پارٹ ہوں گے. ایک ہوگا تقریباً 1 گھنٹہ 10-15 منٹ کا، پھر اتنے کا ہی کیا اس کا نام ہے 1 گھنٹہ 5-7 منٹ کا دوسرا پارٹ ہوگا. جی ٹھیک ہے، ایک پارٹ بنا دیں یہ والا.